السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی سوال ہے، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ شروع ہی سے ہر چیز واضح کر کے بتا دی جاتی کہ یہ توحید ہے؟ اس کے علاوہ اگر کسی سے بھی مانگو گے اور وہ مجھ سے مانگ کر آگے دے گا، کیا یہ بھی شرک ہے؟ فقہی احکامات بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں آلموسٹ، دوسری کوئی آپشن نہیں ہوتی، تو لوگ اتنی مشکل میں پڑتے ہی نا۔ ہاں جی، پڑھتے نا تو پھر جنت بھی نہ ہوتی۔ ظاہر ہے یہ آزمائش کی وجہ سے ہی ہے نا سب کچھ۔ آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا میرے بھائی، اس آزمائش کا ہی فیصلہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں ہونا ہے انشاءاللہ، جس میں ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ تو جو کوشش کرے گا اللہ کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں نا حق اور باطل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حق اور باطل میں زمین آسمان کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر چلے جاتے ہیں اور ان کے نام لیوا پیچھے سے فرقے بنانا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر حق اور باطل میں صرف 19-20 کا ہی فرق رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ باطل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ حق اس کی وجہ سے دب جاتا ہے اور وہ کلمہ گو بھی ہوتا ہے۔ یعنی آج کا جو کلمہ گو مشرک ہے، اس کے اوپر آپ کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے یار یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو میں کیسے ابو جہل کی مانند مان لوں؟ صحیح، تو حق تو ایمبیگوس ہو گیا ہوا ہے نا۔ اور پھر وہ اس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس کو گھوم گھما کے، کہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہ بات بالکل اللہ تعالیٰ اس طریقے سے واضح کر دیتا تب بھی یہ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتے۔ مثال کے طور پر قرآن میں واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کوئی گورا یہ آیت پڑھے گا نا تو وہ یہی مطلب لے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکارنا۔ ایک تو ہے نا ظاہری اسباب، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک ہے غائب میں پکارنا، ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے جی، اور آپ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر دے گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہیں یا اجمیر میں دفن ہیں یا لاہور میں دفن ہے اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ظاہر آپ نہیں پلا سکیں گے۔ صحیح، یہ وہی جملہ جو ہے وہ پھر شرک کی کیٹیگری میں فال ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات کی ہے کہ جی اللہ نے کسی کو اختیار، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی اگر اختیار کے ساتھ مانے، ہم کہتے ہیں اختیار دیا ہو تب بھی اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے علاوہ کسی کو پکارنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو اللہ اختیار بھی دے دے تب بھی کہیں یہ نہیں آیا کہ ان کو پکارنا ہے۔ قرآن تو بالکل واضح ہے اپنی توحید کے اندر، بے شک۔ حق اور باطل کے اندر آج کی ڈیٹ میں یہ میرا گولڈن کوڈ لے جائیں 19-20 کا ہی فرق رہ گیا۔ بڑی مشکل سے معاملات انسان کو سمجھ آتے ہیں، لیکن جب ونس کلیئر ہو جائے نا پھر زمین آسمان کا فرق نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ادروائز جب تک کلیئر نہیں ہوتے نا، وہ کہتے ہیں رفع الدین علی حدیثاں بھی ہیں، نہ کرنے لی بھی ہیں، کرنے لی بھی ہیں، کس طرح گیم کرا کے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اتنے لوگ نہیں کر رہے، وہ اگر غلط ہے یہ ہے، اس طرح کی گیم الجھاتے ہیں کہ ایک عام آدمی الجھ جاتا ہے۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کے مطابق وہ معاملات کر دیتا نا تو پھر ہماری آزمائش ختم ہو جاتی۔ صحیح، یعنی ہم تو انڈائریکٹلی غیر اللہ کی استعانت کو شرک کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی بجائے اگر یہ آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا علی مدد مت کہو، یا رسول اللہ مدد مت کہو، یا جبرائیل مدد مت کہو، تو کام ہی ختم ہو جاتا۔ بے شک۔ لیکن پھر آزمائش تو نہ رہتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں کی ہیں لیکن ایسے انداز میں کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہیں ان کو حق مل جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد اسی کانٹیکسٹ میں جو پارہ نمبر 20 کے شروع میں آیات آتی ہیں نا، سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل واضح آیت ہے، میں کہتا ہوں اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی کوئی بندہ کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے۔ 62 ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ مرتے ہیں، تم مرو گے، تمہاری اولاد، وہ نہیں مر رہا، وہ زندہ ہے، وہ الحی القیوم ہے، باقی سب مرتے جا رہے ہیں اور آنے والے انبیاء بھی فوت ہو رہے ہیں، ان کی اولاد وارث ہو رہی ہے۔ بے شک۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرے؟ دیکھیں نا سٹارٹ کیسے ہوا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اکثر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، میرا اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔
ahlsunnatpak.com پہ یہ ڈاؤن لوڈ کریں. میرا مسئلہ نمبر 3 بھی اسی پہ ہے. دعا صرف اللہ ہی سے. یہ جتنے جھوٹے وسوسے دلاتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگنے کے، میں نے اس میں کلیئر کیے ہیں. اس میں نے ایک حدیث بیان کی ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں ہے 4086 اور مسلم میں ہے 4917. مسلم والا جو طریقہ ہے بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ کچھ قراء کو دھوکے سے شہید کر دیا کافروں نے، 70 کے قریب تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی. وہ لے گئے کہ ہمیں تبلیغ اسلام کے لیے کچھ اصحاب چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی دے دیے، انہوں نے دھوکے سے شہید کر دیا. جب وہ مرنے لگے نا، شہید ہونے لگے، اس دوران اس نزع کے عالم میں جب ان کو زخم لگے، تیر لگے، انہوں نے اللہ کے حضور ایک دعا کی، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ بے شک ہم تجھے مل چکے. اور آگے الفاظ ہیں کہ ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، صحابہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ انظر حالنا، حالانکہ موجود ہے، دنیاوی زندگی سے حیات ہے، آج قبر کی زندگی سے. نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ انظر حالنا، کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اس سے میں کہتا ہوں ایک حدیث اور 3 مسائل. علم غیب کا عقیدہ صحابہ نے دے دیا کہ اللہ نے ہی انفارم کرنا ہے. دوسرا حاضر و ناظر کا عقیدہ کور کر دیا. حاضر و ناظر کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جی روحانی طور پہ ہر جگہ موجود ہیں، جسمانی طور پہ تو مدینہ شریف میں ہے. تو سر جب مدینہ شریف کی قبر مبارک سے باہر مسجد نبوی میں تھے، صحابہ کرام تو یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ روحانی طور پہ، ورنہ تو ان کو ڈائریکٹ کہتے. بالکل. تیسرا استعانت کا عقیدہ، مدد کے لیے پکارنا. نہیں پکارا، اللہ ہی کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو مطلع کر دیا. ایک حدیث اور 3 مسائل کور. باقی جس نے حق قبول نہیں کرنا میرے بھائی، اس کے سامنے تو آپ ہزاروں آیات رکھ دیں، ہزاروں احادیث رکھ دیں، اس نے بات کوئی نہیں ماننی. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے. اور مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اس میں نے یہ سارے مسائل کھول. ماشاءاللہ، جزاک. اگلا سوال علی بھائی، اللہ نے کیوں اتنے پیغمبر بھیجے جب کہ اللہ کو پتا تھا میری بنائی گئی مخلوق لازمی میری نافرمانی کرے گی؟ نہیں، اللہ کو تو پتا تھا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے نا. جی. اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے ظاہر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہوگا جی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر ہے، مغفرت ہے. تو یہ تو ظاہر اللہ نے آزمائش رکھی ہے. صحیح. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. اب یہ کہنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، نہ مصیبت میں ڈالتا نا ہمیں، تو موجے تھی. اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا، سورہ انبیاء میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، بے شک. وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا. بے شک. اب گاڈ، ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ورنہ تو دنیا کی ہر چیز کو آپ چیلنج کریں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا. صحیح. ول آف گاڈ. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کو جہاں پہ رکھا گیا ہے چپ کر کے اس کی یعنی آپ پیروی کریں جو بتایا جا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے. باقی اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجے ہیں. پیغمبروں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر میں اتنی قدرت کے مشاہدات رکھ دیے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں اگر سب سے بڑا حق واضح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ. بے شک. ٹھیک ہے، انسان کے اندر سے لے کے باہر تک. آپ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بتائی ہیں، قرآن حکیم کے حوالے سے بھی، سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں واضح فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے. صحیح. 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں نا، کسی شخص نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو اور یا پھر وہ بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گیا ہو. تو اگر وہ پیدا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نے پیدا تو اسے کیا ہے نا، تیسرا آپشن تو موجود ہے.
خود تو اس نے نہیں کیا، تو ظاہر ہے پھر ایک ڈیوائن سورس ہے جس نے پیدا کیا. اور اس میں بھی وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو خدا کا بھی ہونا چاہیے. بھائی ہر کریٹڈ چیز کا کریٹر ہے، خدا کریٹڈ چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہر مخلوق کا ایک خالق ہے، خالق تو مخلوق ہے ہی نہیں ہے. خالق کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، اسے کریٹ نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ خالق کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا جس نے خالق کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بھی پیدا کرنے والا کوئی ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ تو ایک فیکٹوریل پرابلم چلتا جائے گا، انفینٹ تک ختم ہی نہیں ہوگا. اینڈ تو کہیں ماننا پڑے گا نا کہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو، اسی سے بات سٹارٹ ہوگی نا. اگر آپ کہیں گے اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا وہ، اچھا وہ کر کے کہاں ختم کریں گے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو جھوٹ ہے، میتھمیٹیکلی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں. ہاں اگر ہم بھی نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ ساری تھیوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو موجود ہیں، ہمارا کوئی کریٹر، اس کریٹر کا کوئی کریٹر، اس کریٹر کا کوئی کریٹر، اور یوں اینڈ سو آن چلتے جائیں. الٹیمیٹلی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا جسے کسی نے پیدا کیا ہو، ورنہ تو ایکویشن سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. بے شک بالکل. تو کریٹر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. اسی پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ہو کریٹڈ گاڈ. پروفیسر رچرڈ ڈاکنس کے اس سوال کا جواب میں نے دیا تھا. وہ کلپ میں 10-12 منٹ کا اس میں سے کاٹ کے علیحدہ سے اپلوڈ کیا گیا ہے. اس پہ ہم انگلش سب ٹائٹل کا کام بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ساری چیزیں، باقی رسولوں کو تو اللہ نے نور علی نور رکھا ہے. یہ نور تھا جو ہدایت کا کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں فزیکل فینومینا، قوانین قدرت جن سے انسان، یعنی میں تو جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں نا جی تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے اپنی قدرتوں سے. یعنی آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، چاہے انسان کی بنائی ہوئی دیکھیں، تب بھی آپ کہتے ہیں یار، ہم اکثر نہیں کہتے یار انسان کتنی ترقی کر گیا، اس نے جہاز بنا لیے. تو یار وہ جہاز کس کے دماغ نے بنایا ہے؟ انسان کے. انسان کا دماغ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کوئی چیز آپ کے سامنے جو فزیکل ورلڈ کی ہے اور جو فزیکل ورلڈ میں نظر نہیں آ رہی، آپ تجربات کے ذریعے اس کو معلوم کرتے ہیں. الیکٹرانز ہوں، پروٹونز ہوں، کائنات کے اندر آپ سفر کرنا شروع کریں. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نے کافی فیکٹس بتائے، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے دوہری. ایک تو فزیکل فینومینا رکھ دیے، دوسرا تب بھی اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو، کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، کتابیں مبعوث کی، تاکہ لوگوں کو حق کھول کر سامنے بتا دیا جائے. اس حوالے سے سورہ النساء کے اندر نا بالکل اینڈ پہ جا کے ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء. اور رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. بے شک. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے کہ یا اللہ ایک بندہ بھیجے تو مانے نہ گل. اللہ نے کہا کہ یہ بہانہ ختم کیا لوگوں کا، میں نے میرے خلاف کوئی حجت نہ لے آئے قیامت والے دن کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. بعد الرسول، رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی غالب اتنا ہے کہ وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں، اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا. وہ نہ بھی پہنچاتا تب بھی انسان کے اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. یقین کریں انسان، میں اکثر سوچتا ہوں ہم رات کو کتنی بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارے گردے اس کھانے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا معدہ کیا کر رہا ہے، ہماری آنتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا جگر کیسے فنکشن کر رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو چپ کر کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں یہ پیشاب بنا کیسے ہے. میرے بھائی یہ پیشاب اگر آپ کو مشینوں میں بنوانا پڑ جائے نا تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں. مارکیٹ میں ایک ڈیلیسس کی قیمت جو ہے نا وہ 5 سے 7 ہزار روپے ہے، اور اس میں جو اذیت کاٹنی پڑتی ہے، جو سرنجیں لگاتے ہیں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں ہم اپنی مرضی سے جب دل کرتا ہے جا کے پیشاب کر کے، پیشاب ہی رک جائے کسی بندے کا، تو کیا انسان خود کر رہا ہے؟ میرا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں خود کر رہا ہوں.
میرے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچ رہے ہیں، 23,000 دفعہ باہر. میں خود کر رہا ہوں. خود سر ایک دن آپ کر کے بتائیں، صرف سوچ کے کہ میں سانس لے رہا ہوں، لیں بھی سوچ کے اور باہر نکالیں بھی خود. سر ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے. یہ تو ہماری کسپرسی ہے. 12,000 دفعہ میری آنکھیں روزانہ جھپک رہی ہیں. اتنی نرم و نازک چیز ہے، ایسا فلوئڈ رکھتی ہے کہ رگڑ نہیں کھاتی. اور 12,000 دفعہ تو آپ یوں کریں نا، ہاتھ بھی آپ کے چھیل جائیں گے. صحیح. اس سے زیادہ ہارڈ چیز ہے. اور کتنی نرم چیز ہے. اور اگر آپ کو یہ خود کرنی پڑ جائے 12,000 دفعہ، تو بس پھر پوری دیہڑی تسی یہی کام کرو گے. صحیح. کچھ نہیں اور کر سکتے. اور یہ بھی جو ایسے ایسے ہم کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نروز میں یہ طاقت ہے. ادروائز آپ دیکھیں کئی ایسے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی یہ پوٹے جو ہے نا، یہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، تو ان کو آنکھیں اوپر کرنے کے یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. سر یہ آنکھ کا اوپر چلے جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. سوچ نہیں سکتے آپ. اس سے بڑی بات جو میں ادھر گھنٹوں بیٹھ کے بولتا رہتا ہوں، اگر میرے گلے کا تھوک خشک ہو جائے 1 منٹ سے زیادہ آپ بول نہیں سکتے. اور وہ تھوک کیسا ہے کہ نہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوکنا پڑ جائے، اور نہ ضرورت سے کم ہوتا ہے. ان کس کس چیز کے اوپر تفکر کریں. تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمت. تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی شانوں سے بالکل آیا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی واضح چیز نہیں ہے. لیکن اس نے دیکھیں ایسا فزیکل فنامنا میں ہمیں ڈالا ہے آزمائش کے طور پہ کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ انڈے سے چوزا کوئی نکال رہا ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی ایسا شخص جس کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے میں سے بنتا ہے، وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہیں مانے. کبھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا یار انڈا توڑتے ہیں، اس میں سے لیس نکلتی ہے، یہ لیس اگر مجھے دی جائے میں اس سے چوزے کی ایک چونچ نہیں بنا سکتا، تو خود بخود چوزا بن کے کیسے باہر آ جاتا ہے. اور ایک چوزا نہیں سر، اربوں چوزے روزانہ بڑھ رہے ہیں. مرغیوں کے لادہ سے، چیلوں کے، کبوں کے، کبوتروں کے، انمیجنیبل ڈیٹا ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اس وقت روئے ارض پہ تقریباً 20 لاکھ سپیشیز ہیں. 2 بلین سپیشیز. ایک ایک سپیشیز جو ہے وہ آگے اربوں میں ہے. صرف انسان ہی دیکھ لیں آپ، 7 ارب ہیں. انسان ایک سپیشیز ہے. گھوڑے اربوں میں ہیں، گدھے اربوں میں ہیں، چیلیں اربوں میں ہیں. اور پھر آگے وہ کس طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں. میں وہ اکثر ایک وہ ڈریگن فلائی آپ نے دیکھا نا، وہ پنجابی میں اسے ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں. یہ شنوک ہیلی کاپٹرز امریکہ نے اسی کے ڈیزائن کے اوپر بنایا. یار وہ ڈریگن فلائی جو ہے نا، اس کی جو آنکھ ہے نا، آنکھ کا ڈھیلا اس بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ہے. صحیح. اور اس ڈھیلے میں ہزاروں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. ہزاروں. 25,000 آنکھیں ایک ڈھیلے میں ہیں، 25,000 دوسرے میں ہیں. اور وہ اپنی ہر چیز کو لوکیٹ کرتی ہے. اس ڈریگن فلائی کی صرف تصویر بنانی پڑ جائے نا تو ہم نہیں بنا سکتے. باقی تو آپ چھوڑ دیں اس میں جان ڈالنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا نا کہ جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تم پکارتے ہو، یہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو وہ نہیں لے سکتے. اللہ. مکھی نہیں کو پیدا کر سکتا. تسی ہوں پاویں کہندے رہو ساڈے بزرگ مردیاں نو زندہ کر لیندے نے. جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اس کو آپ یہاں لے آئیں. ہم اس کی اجازت سے جو ہے وہ اس کو شہادت کے رتبے پہ پہنچائیں گے، پھر اسے کہیں گے اپنے آپ کو زندہ کریں. اور یہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ جو ان کا ایک رشتہ دار تھا نا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہو گئے، ولید بن عقبہ، وہ مسجد نبوی میں اسی قسم کے تھیٹر لگوایا کرتا تھا. ایک یہودی کو بلایا ہوا، کبھی کوئی جادو کے ذریعے کرتب دکھا رہا ہے، کوئی کچھ دکھا رہا ہے. اینڈ پہ اس نے کہا جی بندہ بلائیں، میں اس کو قتل کر کے تو زندہ کروں گا. تو وہاں پہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. انہوں نے کہا یہ کیا تو نے مسجد میں تماشا لگایا، یہ بھلا ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ کوئی بندہ مار کے تو اس کو زندہ کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو بس ایک ہی وہ معجزہ ملتا ہے اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتا. تو وہ بھی جو مردہ زندہ کرتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو کے دوبارہ چلنے پھرنے شروع کر دیتا تھا.
وہ صرف اس کو ایک لمحے کے لیے زندہ کرتے تھے, وہ ان کے پیغمبر کے حق ہونے کی گواہی دیتا تھا, پھر موت کے آغوش میں دوبارہ چلا جاتا تھا. یہ نہیں اس کو نئی زندگی مل جاتی تھی, ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کہا میں کروں گا. تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ایک بندے کی تلوار پکڑ کے اس کا گلا اتار دیا, اسی جادوگر کا, جادوگر کی سزا ویسے بھی, اور کہا کہ اس کو کیا اب اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. پھکی دی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے. اور میں تو اس سے بڑی بات کر, یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس روحانی علوم ہے, طاقتیں ہیں, سب کچھ ہے. میں نے تو ان کو آفر کی ہے کہ آپ پوری دنیا کے بزرگ جمع کریں, ایک بوئنگ جہاز جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں ہم. اگر بزرگوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک جہاز بھی کرائے پہ لینا پڑتا ہے اس طریقے سے, تو جہاز کرائے پہ لیں اور اس جہاز کے اندر سارے بزرگ سوار کر دیتے ہیں. اس پائلٹ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بزرگ ہیں, یہ تو روحانی طور پہ بھی جہاز اڑا وہی اڑا رہے ہیں جہاز آپ نے اڑتا ہی نہیں ہے. بس یہ تو 10,000 فٹ پہ وہ پہنچے نا, تو پائلٹ کو کہا جائے کہ آپ جناب پیراشوٹ سے نیچے کود جائیں. باقی بزرگ جانے, انہوں نے پوری دنیا کے سنبھال دی ہے. وہ کہتے ہیں کلی ہے کوس, پوری دنیا دے تلے پہ گھومتی ہے, جنہیں پوری دنیا کائنات سنبھالی, ایک جہاز ہی سنبھالے جانا. میں کہہ رہا نہیں نہ بزرگوں نے اسی کو اسٹیئرنگ پہ بھی بٹھا دو نا, تب نہیں جہاز اڑا سکتے. ویسے دوڑنا دور کی بات ہے, جب تک پراپرلی کوئی سیکھے گا نہیں. صحیح, سب کچھ جھوٹ بولا ہوا ہے نا. اور جس کا بزرگوں پہ ایمان ہے اس کو بھی ساتھ بٹھا دیتے ہیں ہم, وہ بھی چیخیں مارے گا. جی ٹھیک ہے, سارا ایمان اس کا. وہ پھر جو قرآن کی ہزاروں آیات بزرگ پرستی کے خلاف اس کو نہیں نہ اثر کر رہی تھی, ایک تجربہ اثر کر دے گا. بالکل صحیح. یہ وہ ایمان بالغیب سے ایمان بھی شہادہ پہ پہنچ جائے گا. وہ تو نظر آ رہا ہے نا اس کو. میں نے اکثر مثال دی ہے نا کہ آپ کی ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جناب, اس ٹیکے سے زندگی بچنی ہے. ایک وہ پیر صاحب کا ٹیکہ ہو کسی بزرگ کا, اور ایک انگریز کا ہو, کیڑا لے کے جا کے خریدو گے؟ پیر صاحب آپ بھی بیمار رہے, انہوں نے بھی اپنا بنایا ہے ٹیکہ نہیں لینا. بس یہ لوگوں نے بس اس چیز کی چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں. اللہ بہت واضح ہے اپنے بے شک. الحمدللہ قدرتوں سے, جسے ہدایت کی طلب ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچا دے. جزاک اللہ. علی بھائی سوال ہے, اللہ نے کیوں اتنے مذہب بنائے؟ شروع سے ایک ہی مذہب ہوتا ہے اسلام اور مسلمان. جب خود اللہ نے مشکل میں نادان انسان کو ڈالا تو نہ بات ماننے پر سزا کیوں؟ ہاں جی, میں اس کے اوپر پہلے بھی جواب دے چکا ہوں نا. یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے. اس حوالے سے غامدی صاحب سے میں نے ایک 1-to-1 کوسچن کیا تھا, اس کی ویڈیو بھی رکھی ہے یوٹیوب پہ. جی آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کہ غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال, تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. پھر اسے میں نے مزید ایلوبریٹ کیا تھا. دیکھیں, اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, بے شک, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. سبحان. کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی, لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہو, جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا, خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی, بے شک, جنتی کو آئے گی نہیں آئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا. جنتی اور دوست کی جمع ہوں گے جمکٹے کی شکل میں. جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے, دوست کی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمیں موت آ جائے تو جان ہی چھوٹ جائے. اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں. جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں. اور جو قرآن میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں, اللہم اجرنا من النار. آمین. اور جنتیوں کو مبارک ہو کہ کوئی موت نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, بوڑھے نہیں ہوں گے, 30 سال کے جوان رہیں گے, بیماری نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی, اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں, سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو, جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں.
انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں. جی. تکبر انسان کی انسٹنکٹ میں، جو جو چیزیں انسٹنکٹ میں تھیں نا انہی کی مخالفت کروائی گئی. شہوت اللہ نے رکھی ہے، کہا اس کو کنٹرول کرنا ہے. جی. ٹھیک ہو گیا نا جی. اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ ہماری خواہش ہے. کون نہیں چاہتا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں؟ بے شک. لیکن دیکھیں نا کئی بار رات کو لیٹ سوئے ہیں، اب دل نہیں کر رہا ہوتا فجر کے وقت اٹھنے کا، نماز کی وجہ سے اٹھنا پڑتا ہے، اللہ کی ماننی پڑتی ہے. تو میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں، جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. تو وہ مرضی سے مراد پھر وہ جنت نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی یعنی مہربانی ہے اس نے اس حوالے سے. باقی آپ میرے مسئلہ تقدیر پہ 4 لیکچر ہیں، مسئلہ 103 104 ABC 104 ABC، وہ آپ دیکھ لیں. 200 آیات میں نے مسئلہ تقدیر پہ اور بخاری مسلم کے پورے چیپٹرز کور کیے ہیں. آج اس ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے. تو یہ شروع کے سارے سوال ایک ہی نوعیت کے تھے. چلیں اچھا ہو گیا، ایک جگہ جمع ہو گئے. ماشاءاللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خفی وحی بھی آتی تھی؟ ہاں وہی خفی تو آتی تھی نا. قرآن میں بھی اس کا اشارتاً ذکر ہے نا. سورہ نساء میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو. صحیح. اور اب مدینے میں آ کے تمہیں قتال کی اجازت دی جاتی ہے. پھر سورہ قتال جو نازل ہوئی، سورہ محمد بھی جسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب پورے قرآن میں کہیں آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں آیا ہو کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو. یہ وہی ایک خفی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی تھی. باقی دوسری جو ایکسٹریم ہے نا جو اہل حدیث کی ہے کہ جی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی معاذ اللہ روبوٹ تھے. یعنی آپ جو بھی کہتے تھے وہ وہی ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا. آپ کے اپنے اجتہادات بھی ہوتے تھے. قرآن میں 4 مواقع پہ تو آپ کے اجتہادات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا. غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اس پہ آیات نازل ہوئی. جی. غزوہ تبوک کے موقع پہ منافقین کو جانے دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو. صحیح. اس طرح آپ کی مبارک زبان سے بددعا نکل گئی. غزوہ احد کے موقع پہ سورہ آل عمران میں آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ اس طرح کسی کو بددعا دیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور اسی بندے کو ہدایت دی. خالد ابن ولید کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے تھے. مسلم شریف میں آتا ہے بددعا دے دی لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. سبحان اللہ. تو پھر اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی نا سورہ قصص کی 56 انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی علیہ السلام آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ اس نے کسی کو ہدایت کس کو دینی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس حوالے سے یعنی تھوڑا سا انسان تفکر کرے تو انسان کو خود بخود چیزوں کے جوابات ملنا شروع ہو جائے. آپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس قرآن کی وہی ترتیب ہے جو لوح قرآنی میں موجود ہے. اس بارے میں کوئی حوالہ؟ اس کے حوالہ تو قرآن پاک میں ہی ہے. یہ جو سورہ ہے الزخرف پارہ نمبر 25 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا سٹارٹ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 43 ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور بے شک یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس اس ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے. صحیح. قرآن کی آیت آپ اکثر نہیں پڑھتے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں. باقی 30ویں پارے میں ڈیٹیل بھی آئی ہے نا کہ وہ کس قسم کے صحیفے ہیں، بڑے متبرک قسم کے. اور وہاں پہ پھر سورہ نجم میں بھی آیا کہ وہاں پہ صرف پاکیزہ فرشتے ہی جاتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. سورہ واقعہ کے اندر شعیب علیہ السلام پر آرا چلایا گیا اور اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ چپ کر کے یہ تکلیف برداشت کرو نہیں تو انبیاء کی لسٹ میں سے خارج کر دی جاؤ گے. اس واقعہ کی کیا کوئی حقیقت؟ یہ صوفیاء نے واقعات مشہور کیے ہیں. شعیب علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ انہوں نے جو ہے وہ درخت کے اندر پناہ لے لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھ سے مدد نہیں مانگی تو تم یعنی درخت میں گئے ہو تو اب تمہیں یہ تکلیف کاٹنی پڑے گی. یہ سارے صوفیاء واقعات بیان کرتے ہیں اور خود وہ قبروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں جا کے. جی. واقعات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا شرک کس عروج پہ ہوتا ہے. صحیح. سب جھوٹ ہے. کوئی احادیث کے اندر یہ ڈیٹیل اس طرح کی نہیں ملتی. ٹھیک. اگر انبیاء نے شرک کیا تو پھر انبیاء کے پلے کیا رہ گیا؟ جی. نبی شرک نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں جو آیا نا سورہ الانعام کے اندر کے 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے مال برباد کر دیے جاتے.
تو اس کا مطلب انہوں نے شرک نہیں کیا. نہیں. ورنہ قرآن میں آ جاتا نا کہ کس کس نبی کے اعمال برباد ہو چکے ہیں نعوذ باللہ. جن نبیوں کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے, شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا, حضرت زکریا کا بھی کیا بڑے اچھے طریقے سے بے شک کہ ہمارے وہ عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں سے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ واقعات ہی جھوٹے ہیں. یہ اصل میں کعب احبار جو تھے نا یہودی عالم, نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ جوان تھے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے. وہ پھر اسرائیلی روایات بھی اس طریقے سے ساتھ ساتھ بیان کرتے تھے, وہی پھر ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی آنی شروع ہو گئی, کچھ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں آ گئیں. تو کعب احبار جو ہے نا جی, اس کی روایتوں کے بارے میں یعنی بڑا غور و تفکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اکثر نبیوں کے بارے میں بےہودہ قسم کے واقعات, جھوٹے واقعات, یہ سارے اسرائیلی روایات ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ عاشق ہو جانا ایک صحابی کی بیوی پر, اوریا نامی صحابی کے, وہی کشف المعجوم میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ واقعہ. یہ سارے یعنی اسرائیلی روایات ہیں جن میں نبیوں کو ملائن کیا گیا. اور کسی کو آپ ایون ابھی جو اسٹیبلش تورات آپ کے پاس موجود ہے, انجیل مقدس جس میں تورات بھی ہے انجیل بھی ہے, اس کے اندر نعوذ باللہ لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی یعنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ یعنی وہ بدکاری کی اور باقی نسل انسانی اس سے چلی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس قسم کی جب باتیں لکھی ہوئی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر نبیوں کے بارے میں ایک غلط کریکٹر ہی لوگوں کے سامنے آئے گا نا. تو یہ سارے جھوٹے واقعات, نبیوں کا جو کریکٹر قرآن میں ہے نا وہی, یعنی یہ تو وہ کام ہے جو ہم نہیں سوچ سکتے, تو نبیوں نے کیسے کیے ہوں گے. ہاں, جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں. اور نبوت وہ بھی ہے, کسبی نہیں ہے, آپ کما نہیں سکتے, کسب نہیں کر سکتے اسے, وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ٹھیک ہو. جاتے وقت اللہ حافظ کہنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ منع کرتے ہیں. اکثر لوگ نہیں منع کرتے, یہ اہل حدیث ہی منع کرتے ہوں گے, وہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ عید مبارک کہنا, جمعہ مبارک کہنا, اس کے اوپر تکلیف صرف اہل حدیث علماء کو ہوتی ہے. تو ان کے لیے تو ہمارے پاس بڑی پھکیاں ہیں. یہ اہل حدیث جو ختم بخاری کروا رہے ہیں جی, یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے؟ تو کہیں گے ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرا رہے. تو سر اگر ثواب کی نیت سے نہیں کرا رہے تو پھر لوگوں سے چندہ نہ لیں. اگر مجھے پتا ہو کہ ختم بخاری کا مجھے ثواب ہی کوئی نہیں ہونا تو میں ایک روپیہ نہیں تو دیا گا. اے بس آندہ ختم بخاری جدو پوسٹر لگاؤ نا, اور جدو پھر چندہ دے مگن کسی سے جانا نہیں ہے جی. اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ بغیر ثواب کے نیت کے ختم بخاری میں شریک ہوں, کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ سارے اجتہادی مسئلے ہیں. بدعت کی تعریف ہے من احدث فی امرنا ھذا, ہمارے تعلیم کی ہوئی چیز میں کسی نے کوئی چیز داخل کی. ٹریڈیشن کے اندر کوئی چیزیں ممانعت نہیں ہے. ہمارے کپڑے بھی ٹریڈیشنل ہیں, کئی معاملات ہمارے ٹریڈیشنل چل رہے ہیں. آپ دیکھیں عرب کے لوگ حیا کلّہ کہتے ہیں, حیاتی ہوئے, اسی پنجابی کے نا حیاتی ہوئے, زندگی لمبی ہو تیرے, یہ عرب میں ٹریڈیشن ہے حیا کلّہ. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ہم کسی کو اگر خدا حافظ کہہ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ حافظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس آتے ہیں گفتگو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں جی. باقی آپ کی جو اپنی ٹریڈیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کسی کے اوپر بھی. ورنہ تو دین جو ہے وہ عرب کے اندر ہی رہ کے ختم ہو جاتا. تو بدعت میں مجھے 5 گھنٹے بولنا پڑا ہے, مسئلہ 75A اور B, یہ اتنا مشکل ٹاپک تھا. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری طرف حنفی ہیں, بریلوی دیوبندی, انہوں نے ہر چیز کو مطلب دین میں داخل کر دیا ہے, اور جو واقعی اسپیسیفکلی بدعات ہیں اس کو بھی وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. دوسری طرف اہل حدیث ہیں کہ وہی کام اپنے نام سے کرتے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہوتی ہے, دوسرے کریں. یعنی آپ میلاد کا جلسہ کرائیں تو بدعت ہے, لیکن اہل حدیث ربیع الاول کے مہینے میں ہی جو ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرا لیں, وہ سنت ہے. نہیں کراتے کیا؟ ربیع الاول میں اہل حدیثوں کے پروگرام نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے. جو بندی سیرت النبی کے نام سے کرواتے ہیں, بریلوی میلاد النبی کے نام سے کراتے ہیں, یہ جناب وہ امام اعظم کانفرنس کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نام تو مساروں کے پتہ ہے نا. جیسے وہ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ ہوتے ہیں دامت برکاتہم عالیہ اور مدہ ذلہ جی, اور جو شیعہ کے بزرگ ہیں وہ آیت اللہ ہوتے ہیں جی, اور اہل حدیثوں کے کیا ہوتے ہیں؟ حافظہ اللہ. دیکھا ہے تو فرق یاد ہے, سارے نے اپنے اپنے لفظ. یہ حافظہ اللہ جڑا ہے یہ کیڑی حدیث وچ ہے؟ صحیح, کسی ضعیف حدیث وچ بھی ہے کہ حافظہ اللہ تے خدا حافظ تے حافظہ اللہ وچ کی فرق ہے؟ صحیح بات, وہ تو ہی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. حدیث میں ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو اول وقتے میں آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر ہے, پھر انڈے تک کا اجر ملتا ہے, یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں.
جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ جمعہ کی اذان سنو تو مسجد کی طرف دوڑو. اس معاملے کی وضاحت فرمائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص صبح کے وقت پہلے پیر میں آ جائے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب, اس سے لیٹ جو ہے گائے, پھر کرتے کرتے بکری اور پھر مرغی اور اینڈ پہ انڈا صدقہ. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ انڈا حلال ہے. بے شک امام حنیفہ نے نہیں بتایا یہ, یعنی بخاری مسلم میں ہے کیونکہ صدقہ حلال چیز کا ہوتا ہے. دوسرا وہ رجسٹر جو بند ہوتے ہیں نا, وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ جمعے کا مقصد تقریر سننا ہے. تو تقریر سے پہلے پہلے آپ نے امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے مسجد میں آنا ہے. یہ رہا جو قرآن میں آیا نا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فوراً لبکو, یہ ہے آخری درجہ کہ اونٹ اللہ سے پتہ نکلو نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اگر اس میں ہوتا نا کہ جب تک اذان نہ دی جائے اس وقت تک دکانیں بند نہ کرو, پھر وہ مطلب تھا. یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آ گئی ہے اب تو بالکل ہی چھوڑ دو نا, ادروائز تو آپ کو پتا ہے صحابہ تو صبح سویرے آ کے اہتمام کرتے تھے مسجد میں بیٹھنے کا. یہ آخری درجہ بتایا گیا ہے. جیسے ایک دن پہلے آپ کو پتا نا یہاں بھی کبھی وہ سیلاب کے پانی چڑھنا ہو دریائے جہلم میں, ایک دن پہلے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے پانی چھوڑنے لگے. جو جب بالکل قریب پہنچ جاتا ہے پھر تو ہارن بجانے شروع کر دیتے ہیں نا. یہ ہارن ہے کہ بھائی جی اون آ جاؤ, ٹھیک ہو گیا نا جی. ایکسٹرا ثواب تو گیا لیکن کم از کم آ کے تقریر تو سنو نا, تذکیر ہو, نصیحت ہو. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے آپس میں. ٹھیک. استخارہ کرنا چاہتا ہوں, اور استخارہ اس بات پر کہ اہل حدیث حق پر ہیں یا بریلوی, ان دونوں میں جو حق پر ہے اللہ اس کا دل ان کی طرف پھیر دے اور اس سے مجھے ہدایت حاصل ہو. کیا ایسی باتوں پر استخارہ کرنا درست ہے؟ ہاں جی, اس طرح کے استخارے کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے رفع الیدین پہ مناظرہ, ایک تو یہ کلپ ہے نا, ایک اور ہے نبی علیہ السلام کے خواب میں جو زیارت اور رفع الیدین کے اوپر, جس میں میں نے بتایا تھا امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں اپنے استاد کا خواب لکھا ہے کہ میں پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا, میں رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نہیں کرتا تھا. پھر میں نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اور اس کے لیے سند کی ضروری نہیں ہے, یہ امام دارقطنی المتوفی 385 ہجری ان کا استاد خود اپنا خواب بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا خواب نہیں ہے, اور وہ اس حدیث کے ساتھ املا کرواتے تھے. سنن دارقطنی میں موجود ہے, میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ کلپ ہمارا چڑھا ہوا ہے. رفع الیدین اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے تھم نیل پہ ایک طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصویر ہے, ایک طرف طارق جوید صاحب کی, کیونکہ دونوں خواب بیان کرتے ہیں نا جی. کوئی جنید جمشید صاحب کے بارے میں کرتا ہے کہ دوسرے. تو میں نے کہا یار پھر ہمارا بھی ایک خواب مان لیں, یہ تو آپ کے بزرگوں کا خواب نہیں ہے, یہ تو ساڈے بزرگ تے سانجے ہوندے نے نا. ٹھیک ہے نا, یہ وڈے بزرگ جڑے ساڈے سانجے نے انہوں نے خواب دیکھا ہے تو ہن شروع کر دو. تے ماشاءاللہ ان کو استخارہ تواڈے تو پہلے بزرگاں نے کیتے ہیں, وہ تے رفع الیدین نکلے ہے, تسی چپ کر کے شروع کرو. ٹھیک ہے, تواڈے دا تے پتہ ہی نہیں نا, تانوں شیطان پہ آ جائے جی. ٹھیک ہے نا, تو بزرگوں نے پہلے کیا ہوا ہے. سنن دارقطنی میں چلے جائیں آپ, نماز کا چیپٹر کھول لیں تو لکھا اس طریقے سے نہیں ہوگا. اس میں بھی میں نے بتایا تھا اس کلپ کے اندر کہ دین کے کسی معاملے پہ استخارہ نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں استخارے کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, وہ ہے دنیاوی معاملہ. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے استخارہ کرنا ہے کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر ہے یا جھوٹا ہے, تو استخارہ کرنے سے پہلے ہی وہ کافر ہو جائے گا اس تصور سے, کیونکہ اس نے یہ کیوں کیا. میں نے اسی میں کلپ میں بتایا تھا کہ ہمارا ایک جاننے والے دوست میرا یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا, مجھے بتانے لگا ہمارے یعنی ٹیکسلا میں وہ کہہ رہے تھے اپنے ان کے شہر کے اندر, وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ استخارہ کر کے قادیانی ہو گیا. تو میرا خیال ہے شیطان تو اس انتظار میں ہے کہ آپ استخارہ کریں تو تہاڈی گیچی مروڑے. ٹھیک ہے, استخارہ کیا کرنا ہے؟ قرآن بار بار کھول کھول کے اپنے عقائد بیان کر رہا ہے, اس پہ آپ نے کیا استخارہ کرنا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. جو آپ کو کہنا قرآن پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جاؤ گے تو سمجھ لیں وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. جو کہہ رہا ہے قرآن خود پڑھے, استخارہ تو کیا آپ کو جاگتے میں بتا رہے ہیں کون ٹھیک ہے. ٹھیک ہو, تو لوگ تو بھوگت نہیں یہ چیز, یعنی قرآن کی آیات کے حوالے سے یعنی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, گمراہی کا فتویٰ لوگ لگا دیتے ہیں. کیا انسان اپنے اور اپنی فیملی کے لیے فیوچر پلاننگ کر سکتا ہے؟ اس سے اللہ پر توکل کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اس حوالے سے موجود ہے, آپ فیملی پلاننگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں جی تو وہ کھل جائے گا. اس میں نے چیزیں بیان کی ہیں, نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک. سر کے بالوں کو لازمی کلر کرنا چاہیے اور مہندی کے علاوہ کالا کلر بھی لگا سکتے ہیں کیا؟ لازمی کلر نہیں, ضروری نہیں ہے جی. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑھیوں کو نہیں رنگتے تم رنگو.
لیکن یہ افضلیت کے طور پہ صرف، ٹھیک، کیونکہ جن اصحاب نے یہ حدیث روایت کی ہے ان کی اپنی داڑیاں سفید تھیں، خود مولا علی السلام یہ حدیث کے راوی بھی ہیں، ان کی اپنی داڑھی سفید تھی. یہ صرف افضلیت کے لیے ہے، اگر یعنی کہ بہتری کے لیے. ادروائز دونوں طریقے ٹھیک ہے، سفید داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں اور سرخ رنگ بھی کر سکتے ہیں، کالا بھی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ان کی داڑھی اور سر میں وسمہ کا کلر تھا. وسمہ وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے بالوں کو یوز ہوتی تھی. تو حضرت حسین ابن علی کی اس وقت عمر تقریباً 58 سال تھی ہجری اعتبار سے، لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور سولر ایج کے اعتبار سے 55 سال. صحیح، تو ہم نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ 55 سال تک مرد داڑھی کو کالا کر سکتا ہے. ٹھیک ہوگا جی؟ صحیح. حسین ابن علی. لیکن یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے، یعنی دھوکے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور طریقہ بھی ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ علماء نے کیا ہوا ہے. وہ ایک بار وہ جہاد کی نیت کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں جہاد کی وجہ سے کالی کر رہا ہوں. پوری زندگی پھر کالی کر کے رکھ دینا، منڈ کے رکھ دینا، جاندے کوئی نہیں، پھر دے ایتھے ہی رہتے رہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھی سوال ہے، احادیث میں ہند کے الفاظ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کون سے علاقے کو کہا جاتا تھا؟ ہند یہی تھا سر، یہ مشہور تھا نا ہند، مسالوں کی وجہ سے، تلوار کی وجہ سے. خراسان، افغانستان اور ایران، یہ سارا خراسان کہلاتا تھا. صحیح. ہند یہی علاقہ تھا، یہ مشہور تھا ہند. یعنی یہ نہیں کہ ہند میں یعنی وہ کوئی ڈفرینٹ تھا. یہی تھا. ہاں جی. ہند کی تلوار المہند مشہور تھی. ٹھیک. المہند المفند، وہ اس لیے المفند المفند. ٹھیک ہو گیا جی. ایک سٹھائے بابا دوسرے سٹھائے بابے پہ. اذان نے اثر شروع ہو گئی ہے، باقی سوالات انشاءاللہ بعد. جی. اذان اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 27 میں ہم انشاءاللہ بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ندیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے بلا سود قرض لیا کرتے تھے، کیا یہ بات صحیح؟ اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. بخاری مسلم میں صرف اتنا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی چند یعنی گیہوں کے دانوں کے عوض. باقی اس میں کوئی ڈیٹیل اس طرح کی نہیں ملتی. تو یقیناً بغیر سود کے ہی ہوگی. گروی اسی لیے رکھا جاتا ہے نا تاکہ گروی اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یعنی ایک سیکورٹی ہو جائے. ٹھیک. تو سود والا معاملہ یقیناً نہیں ہوگا. تو شاید اسی سے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہوں انڈائریکٹلی. باقی کافروں کے تحفے آپ ضرور قبول کر لیتے تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسرا کا جو اس وقت پرشین امپائر کا شہنشاہ تھا، اس نے وہ ایک جبہ بھیجا تھا کالے کلر کا، کسروانی تیالسی. اور ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کو نکالا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے. اس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی چاندی کی نا. صحیح. 4 انگلی تک چاندی مرد کے لیے حلال ہے، اس کی ریشم کی. تو یعنی ریشم کی گوٹ سامنے اس پہ بھی لگی ہوئی تھی، گریباں اس پہ دامن کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زیب تن فرماتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو گفٹ ملا تھا. اس طریقے سے بخاری میں آتا نا کہ یہودیہ نے آپ کی دعوت کی تھی جس میں زہر کھلا دیا تھا. ان ساری چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے آپ تحفے بھی قبول کر سکتے ہیں، ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ حلال چیز ہو، حرام چیز نہ ہو. تو ظاہر سودی معاملات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے ہوں گے یقیناً. علی بھی اسی ضمن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرتا مبارک یا منہ مبارک جو دنیا میں موجود ہے، جی تو ان سے ہم وہ برکات حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ علیہ السلام کے کنفرم ہو تو. آج کو کنفرم نہیں نہ کر سکتا. یہاں تو لوگوں نے مال کمانے کے لیے تبرکات بنائے ہوئے. اور سب سے بڑی بات یہ جو منہ مبارک کی زیارتیں کروا رہے ہیں، جی کہتے ہیں نا یہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے. یہ وہ پارٹی کروا رہی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. صحیح کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کو کہ آپ پوری دنیا کو اپنے مسلک پہ لے آئیں. آپ کیمرے کے سامنے وہ بال مبارک رکھ کے اس کے اوپر ٹارچ مارے، اگر سایہ نہ نکلے تو سارے بریلوی ہو جائیں گے. جی آ جاؤ. تو جب نکل آئے پھر وہ چھوڑیں گے اپنا مسلک جھوٹا نہیں اور اپنے بزرگوں کو جھوٹا کہیں گے جنہوں نے ان کو یہ ساری کہانیاں کرائی ہیں. تو وہ آپ توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر جو اوریجنل نسل در نسل مسلمانوں کے حکمرانوں سے وہ
چیزیں چل رہی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, صحیح, وہ تو کنفرم نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے نا, ان کا بھی سایہ نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. بالکل تو یہ مطلب لوگوں کے دعوے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. طلاق ہونے کے بعد چھوٹے بچے عدالت کے فیصلے کے مطابق ماں کے پاس رہتے ہیں, خرچ بھی باپ ادا کرتا ہے, جبکہ ہفتے میں ایک دن صرف گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے عدالت سے اس کو بچے کو اس کے والد سے ملاتے ہیں. تو کیا یہ دین اسلام کی روح سے صحیح ہے؟ دین اسلام کی روح سے تو پہلی بات ہے طلاق ہی نہیں ہونی چاہیے نا. ابو داؤد ترمذی نے ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بے شک طلاق ہے حلال چیزوں میں سے. ہونے کے حلال ہے لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی کوئی کام نہ چل رہا ہو, یہاں تو بات بات پہ طلاق ہو جاتی ہے. دوسرا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پر ہے, اور شام کو آ کے اس کے جتنے چیلے ہیں نا اس کو بتاتے ہیں آج ہم نے یہ کام کروائے. بے شک کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی, کوئی کہتا ہے میں نے بدکاری کروائی. شیطان خوش نہیں ہوتا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی, اس کو وہ جب بھی ڈالتا ہے گلے لگا کے معانقہ کر کے ملتا ہے کہ تو اصل کام کیتا ہے بھائی. جی پورا معاشرہ ہی برباد ہو جائے گا جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. بالکل صحیح. تو پہلی تو بات ہے یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے کہ طلاق تک نوبت پہنچے. برتن توڑ لیں, اپنا سر پھاڑ لیں, آپ کسی کا نہیں اپنا, لیکن طلاق والا کام نہ کریں. ٹھیک. اس کے پھر یہی بھیانک نتائج نکلتے ہیں. باقی اسلام کی روح سے ظاہر ہے اولاد جو ہے وہ مرد کی ہے, لیکن مرد چھوٹے بچوں کو لے کے کیا کرے گا, کیسے پالے گا؟ عرب کے کلچر میں تو دائیوں کا سسٹم تھا, یہ ساری چیزیں تھیں, تو وہ پیرلل میں چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. یہاں پہ کس طریقے سے اسٹیبلش ہوں گی؟ اسی لیے وہ عدالت جو خرچہ لگاتی ہے نا, ایون وہ عورت طلاق یافتہ نہ بھی ہو, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عام حالت میں بھی جو عورت ہے نا وہ بھی دودھ کی اجرت مانگ سکتی ہے خامن سے. جو طلاق یافتہ بھی نہیں, اپنی بیوی بھی, یہ اس پہ ضروری نہیں ہے, اس کی اجرت ڈیمانڈ کر سکتی ہے. تو طلاق کے بعد تو وہ کیوں نہیں خرچہ لے گی؟ تو مرد نے لے کے کیا کرنے ہیں بچے, کس طریقے سے پالے گا؟ اگر اس کو بچے عزیز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجتہاداً چھوڑ دیا اس مسئلے کو. صحیح. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ جب ولادگی ہو تو مرد چھین لے بچے. صرف یہ بتایا کہ مرد کا نام بچوں پہ بولا جائے گا, جی وہ اس کا مالک ہوگا, اس حوالے سے کہ باپ کا نام ان کے ساتھ آئے گا. صحیح. یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ بچوں کو اس طریقے سے وہ آپ نے جو ہے وہ عیدی ویلفیئر سینٹر میں داخل کروا دینا ہے, ان کی ماں سے ان کو محروم کر دینا ہے. تو پہلے ہی سوچا کریں نا اس طرح کے کام کرنے سے کہ اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں. اس وقت تو لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں, کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور بعد میں پھر فتوے لیتے پھر رہے ہوتے ہیں. جزاک. میں مسلمانوں کے جو حالات دیکھتا ہوں کہ ہمارے انڈیا سے علیحدہ ہو کر کیا فائدہ حاصل کیا, وہی شراب, جوا, ڈانس, سود کا معاشرہ, عورتوں کے ساتھ برا سلوک, فراڈ, رشوت, بے پردہ عورتیں اور بہت ساری خرابیاں ہر جگہ میں. میں کیوں مسلم بنوں؟ کیا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں کیا اس پر آپ عمل کر رہے ہیں جو ہم کریں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انڈیا سے کوئی بندہ ہندو ہی کہہ رہا ہوگا نا, مسلمان تو نہیں کہہ رہا نا. اس نے کہا میں کیوں, اس نے اگر کہا ہوتا نا میں کیوں پاکستانی بنوں, پھر تو وہ سوال ہوتا. اس نے کہا میں کیوں مسلم بنوں. میں دونوں کیسز میں ایک ہی جواب دوں گا کہ آپ مسلم بنے اور پاکستان کے بدکار مسلمانوں کو یہ بتائے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان. صحیح, بالکل ٹھیک. آؤ نا میدان کرائے بھی دیں گے تو ہم لوٹ دا جی گل نہیں کرتے ہم, یعنی صرف دعوے کر سکتے ہیں نا, لوگوں کے اوپر کمنٹس پاس کرتے ہیں نا. آپ میدان میں آئے نا, آپ وہ کر کے بتائیں. او جی وہ داڑھی والے تو ہوتے ہی فراڈی نے. اچھا جی تسی داڑھی رکھ کے فراڈ نہ کر کے اعلان کریں کہ اس طرح کے ہوتے ہیں داڑھی والے. ٹھیک ہو گئے. اس طرح کی چیزوں کو کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, کیوں کرتے ہیں؟ کسی شخص نے اگر تھپڑ مار کے اپنا منہ سرخ کر لیا تو آپ کیوں سرخ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی کے کرنے کی وجہ سے نہ جائیں. لوگ جو ہیں وہ علماء کے کریکٹر سے متنفر ہوتے ہیں. یہاں بھی ایک وہ بھائی, وہ آپ نے ایک دفعہ ملاقات کرائی تھی, وہ کہتے نہیں میں مدرسے میں پڑھتا تھا, پھر میں نے علماء کو قریب سے دیکھا. اسی ہم کہتے ہیں بزرگوں کو زیادہ قریب سے نہیں دیکھتے, کرنٹ مارتے ہیں. وہ اتنا متنفر ہوا کہ نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا. صحیح. تو وہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو بھائی. اسلام نے کہیں کہا ہے کہ کسی بزرگ کو دیکھو, اسلام نے صرف دعویٰ کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انڈیویجول شخص کی زندگی کو بھی اسوہ حسنہ نہیں قرار دیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہا نا, وہ بھی اجماع امت کے ساتھ. خلیفہ راشد بھی اگر کوئی غلط کام کرے گا نا وہ کتاب و سنت کی طرف جائے گا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو جب وہ اتنی بزرگ ہستیاں آئیڈیل نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے, تو آپ کیوں اپنے علماء کے اندر آئیڈیلزم تلاش کرتے ہیں؟ ان کے قریب نہ ہو. بلکہ وہ ہمارے پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ مولوی جو کچھ کہنا ہے نا اس سے عمل کرو, جو کچھ کرتا ہے نا اس سے عمل نہ کرو.
یعنی علماء جو تقریریں کرتے ہیں نا ان تقریروں پہ عمل کریں، لیکن جو وہ خود کر رہے ہیں نا اس پہ نہیں آپ نے عمل کرنا. وہ کہ علامہ بالا دے نا. جی. سر پر دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟ وضو ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے ایک ابو داؤد میں حدیث ہے، اس کو بھی غلط پریزنٹ کیا ہے کہ جو عورت ننگے سر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. وہ کسی نے نا اس کو اس حوالے سے پریزنٹ کر دیا ہے کہ جو عورت یعنی پردہ نہیں کرتی، عام حالت میں ننگے سر پھرتی ہے، وہ نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہے. نماز کی حالت میں جس طرح مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ستر ہے نا، عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا نماز پڑھنے کے دوران یہ فرض ہے. ویسے تو الگ سے بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الگ سے ننگے سر پھرتی ہے اور وہ جب دوپٹہ بھی پہن لے تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے یہ اکثر اذان ہوتی ہے تو وہ عورتیں جو ہے دوپٹہ لے لیتی ہیں. یہ ساری ٹریڈیشنل چیزیں اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہم تو اسے کوئی بدعت نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے نہ کوئی سمجھے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. مسلم میں حدیث ہے کہ گھر پر 3 سے زیادہ بستر نہ رکھو. آدمی بھی وہی مہمان، چوتھا بستر شیطان کے لیے ہوگا. اس حدیث کا صحیح مفہوم بتا دیں، اور بچوں کے بستر کا ذکر نہیں اس میں. پتہ نہیں جی، میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی. جب تک میں پڑھتا نہیں ہوں تو میں اس کا کوئی فہم نہیں بتا سکتا. میری معذرت قبول کریں. ٹھیک. جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خاوند سے بد زبانی کرتی ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے. یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے. تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں. تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی، لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائی ہیں جو تمہیں موجود نہیں ہوں گی. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. اس کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اور اس کو توڑنا، اس کو طلاق دینا ہے. اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے، مسئلہ جنید جمشید والا میرا 105 دیکھ لیں، اس میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورۃ الاحزاب کے اندر. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں، اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ پیش کی. انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لو، دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی، تو باقی تو پھر کس کھاتے میں؟ کوئی نہیں. تو یہ آزمائش ہے سر. بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں آیا. جی. پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، آزمائش. اگر یہ نہ ہوتی نا، وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے. تو اگر اولاد کے پیچھے ذلیل ہو جاتی ہے عورت، جی میرے بچے چھوٹے، میرے کے بچے نہ بنے، اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی ہے. عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے، صبر کر لیں. ایک چپ تے 100 سکھ. جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے، تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. صحیح. میں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات ہے. میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا، وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا. جی نہیں کہا نا. آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ.
اسی طریقے سے بیوی سے بچوں سے بھی تکلیف پہنچے صبر کریں. اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے ہیں. وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے 20% تو تکلیف آتی ہے ڈیسٹنی تقدیر کی وجہ سے, لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے. قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے, باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی, اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی. اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر, اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ جی اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کو اس کے اگینسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے نئی گاڑی, تو کیا کہے گا وہ بچہ؟ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی, ایک لائن ہی پڑی ہے نا, وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی, وہ پوری بھی تباہ ہو جائے, بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے اس بچے کو دھکا دیا, وہ بلندی سے نیچے گرا, اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا, وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی, حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑے. تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا, 80% تو اس نے خود کیا. اچھا, اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو, گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے جی, تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلا کرتا ہے بالکل صحیح کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا, آپ کو تو گاڑی مل جائے گی. صحیح. وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندہ نیچے آ سکتا ہے, بندہ نیچے آ جائے, مر جائے, یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے, تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا, یہ عذاب جو میں نے ڈال دیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی, وہ 20% آپ پہ آئی تھی, 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر. آپ یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں, میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں, اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے, خاموشی اختیار کر لیں. کوئی گالی دیتا ہے کوئی آپ کو, مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے, میں نے کبھی تک نہیں کی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ صبر کی روش اختیار کریں. صبر, اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے. عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے, ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے, تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں, اگلے ہفتے اسی دن ان کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صحیح. لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی, اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہو, ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی. جزاکم اللہ خیر. جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے, ان کے لیے کچھ رہنمائی تو فرمائیں. ٹھیک سمجھتی ہیں, وہ ایک جیسے ہی بنایا ہے, مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسے ہی بنایا ہے اس حوالے سے کہ ڈگنیٹی میں تو برابر ہے. جی, بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا, اس کے بعد کہا تیری ماں کا, چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. ٹھیک ہو گیا. تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے, انہوں کی خدمت کر کے. ٹھیک. وہ جنات قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا, وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدمہ کھول ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے, اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا. صحیح. ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا. 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے, ایک نہیں چلانا ہے نا, جی, جس کو چلانا آتا ہے, باقی اس کے پیچھے رہیں گے.
اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں جی میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. نہیں. تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے. تو عورت کی عزت کریں, عزت کروائیں گے. عزت نہیں کریں گے, میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, صحیح, ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے. تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ, اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو, شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ. اللہ اکبر. یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا, تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے. صحیح. تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں, یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحیح. اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے. آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے. وہ سب مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا, جی, تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں. بلی تو جانور ہے, اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں یعنی مرد عورتوں کے ساتھ, کس کس قسم کے ان کو اذیتیں دیتے ہیں. اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں, بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں, وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی. ادھر بھی وہ ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا, وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر, اللہ ماشاء اللہ. اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں, میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق, اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے, یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چلتی. یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا, وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات. اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا تھا, لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے, ریکارڈ ہے ماشاء اللہ 14-15 سال. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں, یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں, مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے, تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا, الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, یہ فلاں جگہ ہے, تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہے ہیں. میں اپنی فیلڈ, حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے, میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا, سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوا ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو, اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو, جتنے یہاں مہمان آتے ہیں ہر اتوار, آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے, تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد کر رہے ہیں, تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں, ویسے بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے, اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے, اینٹی وینم دے سکتا ہے, الزامی جواب دے سکتا ہے. ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی جی جو ان کے بارے میں تھوڑا سا کر دیں, جو ذہنی پریشانیاں تھے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہوتے, لیکن ایک فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن لیتی کہ وہ گھر کی جو وہ اتنی ڈپریشن کے شکار, وہ بھی حرام ہے نا جی. 2 ہفتے تک نیند نہیں آتی. ہاں نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو, ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے, اور وہ آپس میں یہ یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانے اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے,
اور مرد والے بھی، پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے، اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا، ایک بچہ ہوا، 2 ہوئے، 3 4، پھر 10 سال کے بعد پھر بھی لڑکی ہو ہی جاتی ہے، تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے. ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے کہ بسا اوقات جینوئنلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہیں وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے، صرف عورتوں کے ساتھ نہیں، بانجھ پن، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں، بے شک. لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑی اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، صحیح. بالکل. اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے. تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے. دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جعلی قسم کے، اور حالت یہ ہے. تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی، تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا. صحیح. خدا تو عطا ہی عطا ہے، لیتا کسی سے نہیں، دیتا ہی دیتا ہے. تجھی خدمتیں کرانے رہتے ہو، چھڑے ہی خدا بنے ہوئے ہو، مجازی خدا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. چونکہ حقوق العباد میں انسانوں کے حقوق آتے ہیں، اگر انسان کو تکلیف پہنچائیں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک انسان معاف نہیں کریں گے. روز قیامت اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ لیا جائے گا. اگر کسی انسان نے جانور کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ معافی مانگ نہیں سکتے، اس حال میں انسان کیا کرے؟ نہیں، معافی مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. ٹھیک. تو اگرچہ وہ جانور ذبح ہو گیا ہو. ہاں جی، ظاہر جانور سے تو جانوروں کی اتنی ٹینشن پئی کسی بندے نو جی، تو پہلے اپنے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق دیکھیں. وہی مثال مچھر والی. ہاں، مچھر جو ہے وہ چھانتے رہتے ہیں اور سبوچے اونٹ نکل جاتے ہیں. تو جانور والے آپ اللہ سے بہت پرہیزگار ہیں، یعنی وہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. وہ بتا رہے تھے کہ وہ باپا جانی جو ہے ان کے پاس کوئی کیلے لے آیا. ٹھیک ہے جی. ان کیلوں میں کچھ کیڑیاں تھیں، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیڑیوں کو ان کے مسکن سے دور کر دیا ہے، کیلے جہاں سے اٹھائے تھے وہاں جا کے رکھے. تو لیکن یہ وہ مچھر چھان رہے ہیں اور باقی طرف سارے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان کے یعنی وار ہوتے ہیں کہ وہ نا بعض کا یعنی جو بہت بڑی بڑی چیزیں اس پہ کمپرومائز کروا لیتا ہے جی، اور چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ یعنی نا اس کو چھانتے رہتے ہیں. ٹھیک. ٹکنے میں پورا اسلام گھس گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن جھوٹ اور حرام خوری باقی سارے معاملات اس نہیں چل رہے، لیکن ٹکنے ننگے ہوں گے. جی، کیونکہ سرٹیفکیٹ ہے نا. صحیح. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے نا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے 2 فتنے، ایک جذباتی فتنہ اور دوسرا گیٹ اپ کا. جی. اگر آپ کے پاس داڑھی ہے، ٹھیک ہے، چاہے اگی ہوئی ہے یا آپ نے لگائی ہوئی ہے، اور آپ پاس پگڑی ہے، خوبصورت سے صاف ستھرے کپڑے ہیں آپ کے، تو سر آپ پرہیزگار ہیں، جو مرضی کرتے رہو دنیا میں. تو آپ کو، اور یہی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا. بے شک. تو وہ ڈاکٹر سرار صاحب میرے استاد، مجھے ان کی بات یاد آ گئی، تو وہ اکثر اس طرح کے جملوں میں بولتے تھے کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو نہیں دے سکتے. اور واقعی پبلک کی انہوں نے مت مار دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح کے گیٹ اپس بنا کے آئے ہوتے ہیں پبلک میں، ان کے کپڑے دیکھے ہیں، لگتا ہے کہ جی اونٹ نکلے رہے، جی. چٹی چمڑیاں، بوڑھے ہو کے بھی. اس لیے کہ سر جب آپ ایئر کنڈیشن مسجد سے ایئر کنڈیشن حجرے میں اور ایئر کنڈیشن حجرے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے اور آپ رزق لال عین عبادت ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ کو نور تو خود چڑھے گا. یہ جتنے نورانی لوگ ہیں نا، ان کو ذرا ایک ہفتے کے لیے جون جولائی کی گرمی میں آپ ذرا سڑک کے کنارے مزدوری کرائیں، سارا نور ان کا آ جائے گا ٹھکانے پہ. آپ دیکھ لینا یہ ہمارے کرکٹر جب گرمیوں میں کرکٹ کھیل کے آتے ہیں تو ان کے رنگ کس طرح ہو جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا نور جو ہے نا یہ مریدوں کی برکت ہے. وہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا ویسے آج کل وہ یہ بھی ٹرینڈ آنا چاہیے، لوگ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا مرشد کی نگاہ، تو مرشد نو بھی چاہیے ہے کہ مریدہ دے نظرانے دی برکت نال وہ بھی لکھا ہے کر پیچھے. اور یہ بھی ریالٹی ہے نا، یعنی اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے خزانے کی برکت سے، اعلیٰ من فضل ربی نہ انہیں رکھوانا ہے نہ اس نے لکھوانا ہے. تو اگر مرید اتنی قربانی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے نگاہ مرشد، تو مرشد بھی مہربانی کر کے لکھ دے نذرانہ مرید.
وہ ریالٹی بھی ہے. وہ reality. نگاہ مرشد تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ والی تو ریالٹی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. میں نے خود یعنی ایسے پیروں کو دیکھا ہے کہ یعنی گاؤں کی عورتیں بیچاری اپنے دوپٹوں سے یعنی نکال کے نا 5 روپے, ان کے لیے وہ 5 روپے بھی بڑی چیز ہے. صحیح. اور وہ ظالم آدمی اس نے گاڑی ایسی رکھی ہوئی تھی جو 1 منٹ میں میرے خیال 1000 روپے کا یعنی وہ پیٹرول پھونک دے, صحیح. اور وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پوچھیں 5 روپے سے کیا بننا ہے آپ کا, آپ کو چاہیے اس کو کچھ دے کے بھیجو. مت ماری ہوئی ہے. دیکھیں آپ کب تک یہ معاملہ چلتا ہے. انشاءاللہ سوچ کی برکت سے تبدیلی آ رہی ہے جی, بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا کوئی شخص غیر مسلم ملک کی فوج میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے, لیکن جب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی باری آئے تو اس وقت وہ ریزائن دے گا. ٹھیک. یہ اس میں رکھے. باقی ظاہر ہے کہ ہمارے یہ بھی ایون مسلمان ملکوں کی فوج میں بھی تو دیکھیں نا, جہاں پہ کہیں ظلم ہے تو اس میں نہیں حصہ بننا چاہیے. جیسے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور بحرین کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ کے اندر مسلمان یوز ہو رہے ہیں. جی. تو یہ معاملات یعنی اس طرح کے معاملات میں نہیں شامل ہونا چاہیے, پیچھے ہٹنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. یہ بات صحیح ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے تھے یا پانی بھوک برقرار رکھتے تھے. ہمیں کیسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت اتنی بھوک رکھنی چاہیے تاکہ سنت کا بڑا آسان ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم نے جو سب سے بدترین برتن بھرا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے لازم, اس کے لیے تو یہ کافی تھا کہ وہ اپنے بھوک کے 3 حصے کرتا, ایک روٹی کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. تو بڑا آسان طریقہ ہے. سر آپ روٹیاں گن کے رکھیں جی بھوکی حالت میں, اس کے بعد آپ کھانا کھائیں, اس وقت تک کھائیں جب تک آپ رج دیں. تو آپ گنے آپ نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں. اگر 3 کھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو 1 روٹی کھانی چاہیے, 1 روٹی کے بعد پانی اور 1 چھوڑ دینا چاہیے. بڑے آرام سے کیلکولیشن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ 3 ہی کھا لیتے ہیں پوری, یہ گناہ ثواب کا معاملہ نہیں ہے, صرف اس کو ناپسند کیا گیا. اور اس کے کئی یعنی میڈیکل نقصانات تو ہیں ہی ہیں نا دنیاوی طور پہ بھی. اگر آپ نے یعنی میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا ہوں, اسلام میں تو روٹی ہے ہی 2 وقت کی ہے, صبح شام. صحیح. چاہے وہ روزہ رکھ کے ہو چاہے ناشتہ, اور وہ دوپہر کی روٹی مجھے کوئی دکھائے کہ ہے کہیں پہ. ٹھیک. ابھی بھی گاؤں ایریا میں لوگ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں, فجر کے بعد ناشتہ کر لیتے ہیں اور مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھاتے ہیں. یہ دوپہر کی روٹی نے تو بڑی یعنی ایک مصیبت ڈال دی. اور پھر وہ کہتے ہیں کیلولا کرنا سنت ہے. کیلولا کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا. کیلولے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 روٹیاں پھڑکا کے تو پھر آرام کرنا. ظاہر ہے جو صبح فجر کے وقت اٹھا ہوا ہے مزدور, وہ 12 بجے تک جب حلوائی کرے گا تو اس کو دن کو نیند تو آئے گی, کیوں نہیں آئے گی. تھوڑا بہت ضرور لے لیں. اور ہم الٹ چلتے ہیں, سب سے ہلکا کھانا رات کا ہونا چاہیے, کیونکہ میدے کو بہت اس وقت کوئی کام ہی نہیں کرنا, مطلب وہ آپ کر نہیں رہے تھے کہ جس کی وجہ سے میدا ہضم کرے, آپ نے لیٹ جانا ہوتا ہے. جی. اس سے زیادہ اگر کھانا ہے دوپہر کا, سب سے ہیوی ناشتہ آپ کا ہونا چاہیے. صحیح. اور یہاں پہ ناشتہ سب سے ہلکا ہوتا ہے, یہ الٹ چلتا ہے. تو میں الحمدللہ ناشتے میں 1 پراٹھا یا 1.5 پراٹھا کھا لیتا ہوں, شام تک آرام سے گزارا ہو جاتا ہے. اور پھر کم کھانے کا آپ کو یہ فائدہ ہے, اگلی دفعہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو کھانے کا مزہ آتا ہے. آپ رج کے دیہڑی بھی کھاتا ہے تسی, اور اکثر مغرب ٹائم کہہ رہے ہیں بھوک ہی کوئی نہیں ہے. ان کو پوچھے 4 گھنٹے پہلے تو تم نے اتنا کھایا ہے, بھوک کہاں سے آئے. ٹھیک ہے. پھر وہ رات کو جا کے 10-11 بجے کھا رہے ہوتے ہیں, پھر گیس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں. کھانے کا ٹیسٹ آپ نے فیل کرنا ہے نا, تو آپ بھوک رکھ کے کھائیں. اور میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاؤں, ایک بار تو آپ قربانی کر سکتے ہیں نا میرے کہنے پہ. ایک دفعہ آپ یوں کریں کہ آپ کو اگر 2 روٹیوں سے پیٹ بھرتا ہے, آپ 1 روٹی کھائیں, اور بھوک آپ کا پیٹ مانگ رہا ہے کہ روٹی, آپ کھانا چھوڑ دیں, سٹاپ واچ لگا لیں. ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی حالت وہی ہوگی جو 2 روٹیاں کھانے کے بعد ہوتی ہے. آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے. جی. وہ جسم خود بیلنس کر دیتا ہے. اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھی ہوگی, کبھی کھانا کھاتے ہوئے روٹیاں ختم ہو جائیں اور آپ کسی کو روٹیاں دینے کے لیے بھیجیں, جو دعا کہتے ہیں بھوک ہی مر گئی ہے. بھوک نہیں مرتی سر, یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کم کھانا کھائیں تو آپ کا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے. کوئی کم کھانے سے مرا نہیں ہے کبھی. جی. کم کھانے سے کوئی نہیں مرا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ تجربہ کریں, آہستہ آہستہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بس صبر کرنا ہے. آپ نے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی دیر ہی صبر کرنا پڑتا ہے, بعد میں سکون ہو جاتا ہے. جی. جزاک. اگر خریدنے کے بعد جانور کا کان کٹ جائے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے نا, عبداللہ ابن زبیر نے ایک اونٹ کو دیکھا
جو کانا ہو گیا ہوا تھا. تو انہوں نے فرمایا اگر یہ عیب اس کے خریدنے سے پہلے کا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی, اور اگر یہ خریدنے کے بعد ہوا ہے تو پھر قربانی کر لو. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. مسئلہ 52 میرا قربانی کے اوپر موجود ہے, اس میں نے یہ چیز کی نہیں بتائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر وہ عیب بعد میں آئے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. جی بعد میں کان کٹ گیا, اگر پہلے کا کٹا ہوا ہے وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام سے ٹھیک ہے. کہ نبی علیہ السلام نے کان کٹے, ٹوٹا ہوا سینگ, لاغر جس میں گوشت نہ ہو, لنگڑا, اس طرح کے بکرے کی قربانی دینے سے منع فرمایا. جزاک اللہ. لیکن آپ لے کے آئے بیل, اس نے وہ کود گیا, ٹانگیں ٹوٹ گئی اس کی, اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نکال جائے گا 2-3 دن پھر تو ٹھیک ہے, بعض کا نہیں نکالتا تو اس کو ذبح کر لیں, تو آپ کو نیا بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. انسانی تصویریں بنی ہوئی کپ پلیٹ وغیرہ میں, تو اس میں کیا کھانا جائز ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی انسانی تصویریں بنی ہوئی, کب سے آئی ہیں کپ پلیٹ؟ لیکن آج کل وہ ٹرینڈ بھی ہے نا کہ اپنے بچوں کی تصویریں کپ پہ پلیٹوں پہ بنواتے بھی ہیں لوگ. نہیں بنوانی چاہیے, ٹھیک ہو. ضرورت ہی کوئی نہیں. بیوی پر شرط رکھ دی کہ جھگڑے کے دوران کہ اگر تم نے اس کمرے سے باہر گئی کہ اگر تم اس کمرے سے باہر گئی تو میری طرف سے طلاق سمجھو یا تم کو میں فارغ کر دوں گا. اب اس ٹائم پہ یہ بات میں نے طلاق کی نیت سے ہی کہی تھی, لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ 3 طلاق یا 1 ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ بعد میں صلح ہو گئی, صلح کی بات ہوگی, لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ بات واپس ہوگی خود ہی کہ اس کا کیا کفارہ یا طلاق ہوگی. تو یہ جب سے سوال پوچھا ہوا ابھی بی اندر ہی بٹھائی ہوئی ہے اس نے, وہ تو طلاق ہی ہوگی ہو گئی. تو جب اس طرح کا جب معاملہ ہو جائے نا تو آپ اپنی قسم توڑ دیا کریں جی. اور اس کا کفارہ دے دیں, جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو آپ پہننے کے کپڑے لے دیں, ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یا کپڑے لے دیں. اور اگر آپ میں سب سے پہلے تو ہے غلام آزاد کریں, وہ تو آج کل نہیں ملتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ میں استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھیں, یعنی اگر کوئی غریب آدمی ہے تو ایک قسم کا کفارہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے, تو بس آپ نے قسم لگائی, آپ کہہ دیں اللہ سے کہ اللہ میں قسم توڑتا ہوں, ٹھیک ہے. قسم توڑ دے, اس کے بعد آپ کی بیوی باہر جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ جب تک آپ روزے نہیں رکھیں گے یا جب تک آپ کھلائیں گے نہیں, وہ اسی وقت سے امپلیمنٹ ہو گیا, اب آپ اس کو جلدی سے اپنا ادا کر لیں. ٹھیک ہے. کیا طلاق کسی شرط پر دی جا سکتی ہے کہ اگر بیوی نے فلاں کام کیا تو میری طرف سے طلاق ہے؟ تو اگر بیوی کہہ دے کہ تو ایک غلط کام کیتا تو پھر بیوی کیا کرے؟ یہ اگر محفل عورتوں نہیں ہوتی تو اس لیے سوال سی. سر مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ سارے کے سارے یعنی لوگ مردوں کے حقوق کے اوپر ہی باتیں کر رہے ہیں نا. جی ہاں. ٹھیک ہے نا, عورتیں تو پسا ہوا طبقہ ہے نا جی. اس طرح کی جو فضول لوگ کرتے ہیں نا, تو بیویوں کو چاہیے جیسے یہ بات کرے نا این جی کرنا, بس مارنی نہیں ہے, این جی دکھانا. ٹھیک. علی بھی سوال, جنگ یمامہ کیوں ہوئی, اس کا کچھ پس منظر؟ جنگ یمامہ تو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی نا, جھوٹا جس نے دعوی نبوت نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں ہی کر دیا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں, پھر میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے اور وہ آپ کی مبارک زندگی میں ظاہر ہو گئے. مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ خط لکھا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم میرے ساتھ نبوت شیئر کر لو. تو نبی علیہ السلام فرمایا نبوت تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ جسے عطا فرماتا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ عرب میں کبھی بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ عرب کی جو طوائف الملوکی ہے, جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی تھی. عرب کے لوگ جو چھوٹے قبیلے بھی آپس میں پانی پینے پلانے کے اوپر بھی لڑا کرتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, پھر نسلوں ان کی دشمنی چلتی تھی. اس ماحول کے اندر ایک شخص کو اللہ پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے, وہ دعوت عام کرتا ہے, سب کے سب لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. صحیح. غزوہ حنین کے بعد وہ عرب کے قبائل سے آخری جنگ تھی بنو حوازن کے خلاف. عرب کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یہ غیر معمولی طاقت ہے اس شخص کے ساتھ, تو سارے قبائل عرب کے نا آپ کے نیچے آگے بیعت کر کر کے جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں. سنن دارمی میں حدیث ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی آپ فرمایا میری وفات کے بعد اسی طریقے سے جوک در جوک نکل بھی جائیں گے. اور وہی ہوا, حضور کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے, کوئی زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا. اسی دوران کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی نعوذ باللہ ایک
طریقہ ہے لوگوں کو گھیرو ڈالنے کا کہ دعوی پیغمبری کر دو تو آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جائیں گے. تو اس چکر میں لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کئی ایک جھوٹے پیغمبر میدان میں اترے کہ ہمیں بھی عرب میں ایسی پاور مل جائے. لیکن وہ پاور تو اللہ کی تائید کے ساتھ تھی. بے شک. حتیٰ کہ ان کو جب لوگ چھوڑ گئے خلفائے راشدین نے، پھر بھی آپ دیکھیں اتنے محاذ پہ حضرت ابوبکر نے بیک وقت یعنی جنگ چھیڑ لی. منکرین زکوٰۃ کے علاوہ سے الگ، مرتدین کے ساتھ الگ، پھر پرشین امپائر کے لیے بھی بھیج دیے حضرت خالد بن ولید کو جب یہ جنگ جمامہ جیتے، پھر رومن امپائر کے لیے بھی روانہ کر دیا. ان کا کانفیڈنس تھا، اور وہ آپ دیکھ لیں کچھ سالوں کے اندر ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا انہوں نے. تو جنگ جمامہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اور خالد بن ولید اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اسی میں وحشی نے قتل کیا تھا مسلمہ کذاب کو. اور پھر وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے میں نے اسلام کے بھی بہترین آدمی کو قتل کیا اور کفر کے بھی بدترین آدمی کو قتل کیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی سبب اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا جو میں نے واشی نے جو قتل کیا تھا حضرت حمزہ کو. کیونکہ بخاری اسی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا تھا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. تو وہ شرمندہ تو تھے اس معاملے. علی بھائی ضمناً اس میں آ جاتا ہے جنگ اور غزوہ میں کیا فرق ہو؟ عام جو بات مشہور ہے کہ غزوہ اسے کہا. پہلے میں اس پہ یہ بتا دوں کہ یہ بھی مشہور ہے نا کہ تاریخ ابن کثیر میں کہ وہ صحابہ نے نعرہ لگایا تھا یا محمد آؤ یا رسول اللہ. جی. تو انہوں نے المدد یا رسول اللہ نہیں کہا تھا. ویسے تو اس کی سند ہی کمزور ہے، آپ یا رسول اللہ کہیں، آج بھی کہیں آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا تو کلپ ہے لبیک یا رسول اللہ بھی کہیں، لیکن یہ نیت نہ کریں کہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے پہ ہے یا نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں یا حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو بھی لبیک کہہ سکتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر کے پیچھے لبیک کہتا ہوں کہ وہ جب ٹیکس لگائے گا میں ٹیکس دوں گا. لبیک تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. مسئلہ ہے مدد کے لیے نہیں پکارنا. تو یہ یعنی میرا جنگ جمامہ پہ ایک کلپ بھی ہے اسی والے سے، جنگ جمامہ کے موقع پر صاحب، بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا. اس میں نے جنگ جمامہ والا مسئلہ بھی حل کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے یا محمد کے نعرے لگائے گئے تھے یعنی یا رسول اللہ کے جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ تو ہمیں نہیں، المدد کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک. اس طرح ایک صحابی کا پاؤں ہو گیا، انہوں نے بھی المدد نہیں کہا، نبی علیہ السلام کا محبت سے نام لیا جوش کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیں جتنی بار مرضی لیں، المدد چھوڑ دیں. آپ یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھیں، ہمیں کوئی عرض نہیں ہے. ہم بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو. بے شک. مدد کے لیے نہ پکاریں، حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھیں، علم غیب نہ رکھیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب تم السلام علیکم ایھا النبی پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے ہر نیک بندے تک، کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب آپ اپنا سوال کریں. غزوہ اور جنگ. ہاں، غزوہ اور سریہ یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. جی. یہ عموماً ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ غزوہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، سریہ وہ ہے جو آپ نے روانہ کیا. لیکن اس کی ٹرم کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے. غزوہ موتا بولا جاتا ہے جی، رومن امپائر کے خلاف. خالد بن ولید کو بھیجا تھا وہ بدلہ لینے کے لیے، بلکہ وہ تو خالد بن ولید تو بعد میں بنے نا، اصل میں تو اسامہ تھے نا، سیدنا زید بن حارثہ تھے، وہ شہید ہوئے اور پھر آگے یہ سارے معاملات چلے. اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شریک ہوئے. اس طرح غزوہ ہند بھی ایک ہونے والا ہے جی، اس میں تو آپ علیہ السلام شریک نہیں ہوں گے، غزوہ کہا جاتا ہے. تو غزوہ یعنی جنگ کے لیے کتاب المغازی چیپٹر آپ کو بخاری میں مل جائے گا، کتاب الجہاد مسلم میں. تو یہ اس طرح کی تفریق کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، یعنی دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں، استعمال ہو سکتے ہیں. جزاک. جنگ تو جو ہے نا یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے نا. ٹھیک. گاف تو عربی میں نہیں ہوتی. جی، وہ ہوتی گاف نہیں ہوتی. اسی لیے شیخ عبد القادر گیلانی جو ہے نا وہ عربی میں جا کے جیلانی بن جاتے ہیں، وہ گیلانی نہیں رہتے، جی جیلانی ہو جاتے. ٹھیک. ٹھیک ہو. آج کل کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ٹھیک. اور ابھی جو حال ہی میں میرا کلپ جو وہ اس کے اوپر گستاخانہ کارٹون کے اوپر ریکارڈ ہوا ہے جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آیا ہے کہ اسلام سپورٹس فریڈم آف ایکسپریشن. جی. تو میں نے بتایا اسلام کو تلوار اس لیے اٹھانی پڑی تھی کہ صدیوں سے بادشاہ اپنی عبادت کروا رہے تھے. دعوت سے اگر یہ چینج ہونے والے ہوتے تو ہو نہ جاتے. ان کو رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھاڑا اسلام نے تلوار کے زور پہ، اس لیے کہ تاکہ مذہبی جبر ختم کیا جائے، فری ول ہو انسان کی. آپ مجھے بتائیں، اسی کو وہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نا اسلام دور جدید کا خالق ہے. جی. اس لیے اسلام، اس لیے یہ ساری فتوحات کے بعد یہ جتنی انوینشن ہیں اسلام کی وجہ سے ہیں. اسلام کی وجہ سے انسان چاند پہ پہنچا ہے. یار وہ انسان جو پوری انسانی ہسٹری میں
ہیومن ہسٹری میں چاند کی عبادت کر رہا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ میں چاند پہ پاؤں رکھوں؟ جی ہاں، کبھی بھی نہیں سوچا. تو انسان نے فریڈم، اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا نا. بے شک. اور یار یہ تو کچھ بھی نہیں، مخلوق ہے، یہ تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہے، یہ بادشاہ بھی تمہاری طرح کا ہے. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا جو اسلام نے دیا، اسی کی برکت سے مذہبی جبر ختم ہوا. اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر تلوار اٹھانی پڑی. صحیح. باقی یہ نہیں کہ آج آپ نے ہر بندے پہ تلوار سونپ دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ یعنی بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے. الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب اسی ٹاپک کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کن جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا؟ ابو ترمذی نسائی میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور قبرستان کے اندر، اور اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ٹھیک. ان جگہوں کے اوپر. تو حمام میں تو آج کل کوئی نہیں پڑھتا. قبرستان میں کئی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کئی مزار بنے ہوئے ہیں. پھر وہ مسجد نبی کی مثال دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ تو حجرہ عائشہ میں تھی، وہ قبرستان نہیں تھا. وہ مسجد نبی کی توسیع کی وجہ سے بائی چانس وہ ایڈجسٹ ہو گیا. جی. یہ نہیں تھا کہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر مسجد بنائی گئی تھی. مسجد نبی پہلے تھی یا قبر مبارک پہلے تھی؟ مسجد نبی تھی نا. بے شک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں اس لیے بنائی گئی. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے وہی جگہ پسند کرتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو اس کے لیے پسند فرماتا ہے، اسی لیے وہاں پہ قبر مبارک بنائی گئی تھی. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے، گنبد خضرا مسجد نبوی میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. وہ 7-8 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے احادیث بتائی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ رزلٹ نہیں نکالے جائیں گے. تو مسجد جو قبرستان میں ہو اس پہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے. بعض کا ایسی مسجدیں جن میں قبریں، وہاں بھی نماز پڑھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. البتہ اگر ستھرا ہو، قبر سائڈ پہ ہو، تو جواز کی حد تک تو ہو جائے گی. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. صحیح. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اگر نماز پڑھنی پڑ جائے، جس طرح وہ پڑھنی پڑ نہیں جائے، پڑھ کدھر سے جائے گی؟ جگہ مک جائے گی. وہ کہیں گے ساتھ تسی اتنے چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ جی. اور خانہ کعبہ شریف کے اس بلڈنگ کے اندر جس طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اس کے اندر فال کر رہے ہیں نا. جی. البتہ خانہ کعبہ شریف کا ایک حصہ حتیم ہے. جی. وہ باہر ہے. بالکل. حتیم میں بھی آپ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن پڑھی ہونا کو پکڑ لے گا، پکڑ کے تو رخ پھیر قبلہ کر دیں گے. کیونکہ حتیم تو خود کعبہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کرتا. اصل میں تو خانہ کعبہ ریکٹینگولر ہے. یہ ابھی جو اسکوائر نظر آ رہا ہے وہ حتیم میں چھوٹی دیوار باہر ہونے کی وجہ سے. وہ بخاری میں ہی آتا ہے نا کہ عرب کے لوگوں نے اپنے حلال مال سے خانہ کعبے کی تعمیر شروع کی تو حلال مال ختم ہو گیا، تو انہوں نے نا یہ کمرہ ادا کر کے نا تو یہ پوری دیوار کرنے کی بجائے چھوٹی دیوار بنا کے چھوڑ دی. وہ اللہ کا فضل ہے، وہ آج تک باہر ہے. جی. اس کے اندر نماز گویا آپ جہاں وہ خانہ کعبے کے اندر نماز، تو حتیم میں آپ بے شک کعبے کی طرف پیٹ کر کے بھی نماز پڑھیں، آپ کی نماز درست ہے. لیکن پڑھنے نہیں دیں گے تو ہم لوگ پھاڑ کے کر دیں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے. اگر اس کے اوپر بھی بلڈنگ بن جاتی یا حتیم والی سائڈ پہ وہ کنسٹرکشن کر لیتے، حتیم کو اس پاس سے کاٹ دیتے، پھر تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی سی. ٹھیک ہوگا. تقریباً پوری امت خسی جانور کی قربانی پہ متفق ہے، لیکن آپ نے علیحدہ موقف پیش کر دیا. امت نے تجربے سے یہ بات سیکھی کہ خسی جانور کا گوشت لذیذ مزیدار اور کیڑی نو امت کہہ رہے ہیں نا. میرا آپ کلپ تو دیکھیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ نساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، یہ کریں گے. اس آیت کی تفسیر سارے اہل سنت کی اٹھا کے پڑھے نا، تابعین سے لے کے ابھی تک سب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جانور کو خسی کرنا بھی یہ فطرت بدلنا ہے. جی. احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یعنی شاید یہ قربانی قبول ہو جائے. وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی امت ہے. اور وہ جو ابو داؤد سے روایت پیش کرتے ہیں وہ محمد بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. شیخ زبیر صاحب نے بہت پہلے اس کو صحیح کہا تھا، بعد میں انہوں نے مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے، آپ حکم دیکھ لیں قربانی والے چیپٹر میں، ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. اور محمد بن اسحاق اور دوسری جو روایت ابن ماجہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے. تو یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. خسی جانور کی قربانی امت میں پھر آپ شیعہ کو بھی تو شامل کریں نا. جی. چلیں شیعہ کو نہیں کرنا تو سنیوں میں جماعت المسلمین والے ہیں وہ خسی جانور کی قربانی نہیں مانتے ہیں.
وہ کہتے ہیں مرد خسی ہو تو یہ عیب ہے, جانور خسی ہو تو عیب نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. باقی اگر خسی جانور کوئی ذبح کرتا ہے تو جانور حلالی ہے. قربانی کے حوالے سے جو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں, یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. ہم نے احتیاط کی بات کی تھی, میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کر لے تو ہو جائے گی جواز کی حد تک, ٹھیک. کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو بڑے بڑے عیب گنوائے ہیں اس میں یہ نہیں گنوایا. تو میں اجتہاداً یہ بات کر رہا ہوں. عیب تو وہ مولا علی سے ابو داؤد میں حدیث ہے نا, کان کٹا نہ ہو, سینگ ٹوٹا نہ ہو, لاغر نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, اور اندھا نہ ہو, یا وہ ایک اس کی آنکھ نہ نکلی ہو. ٹھیک. تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں. باقی محدثین میں اختلاف ہے. ایون غلام مسلم ظہیر صاحب جو شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں جہلم شہر سے, انہوں نے باقاعدہ خسی جانور کے حوالے سے پورا مضمون لکھا ہے. اس میں انہوں نے دونوں طرف کے اقوال لکھے ہیں کہ اس میں اختلاف سلف میں پایا جاتا ہے. تو یہ کوئی صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں, اہل سنت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. شیعہ اسٹرکٹ ہے اس مسئلے میں, تو وہ سیف سائڈ کے اوپر. ٹھیک. اکثر لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ آپ جس طرح پگڑی باندھتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیں, اور کپڑا کتنا لگتا ہے, کون سا کپڑا ہوتا ہے, تفصیل سے بیان کر دیں. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی والوں کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہزاروں رکھی ہوئی ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے. تو آپ دعوت اسلامی والے اچھے طریقے سے پگڑی باندھ دیتے ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جناب پگڑی بنا کے تو اپنی باندھتے ہوئے دکھاتے ہوئے یعنی میں اپنی یعنی ویڈیو چڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں تو یعنی اس معاملے میں شرم محسوس کروں گا. ٹھیک ہے, اپنی اس حوالے سے نمائش, کیونکہ یہ آلریڈی کام ہوا ہے. جی. عربی میں نے کلاسیں نہیں کی ہیں. میں نے کہا بھائی عامر سہیل صاحب نے پہلے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. بالکل. تجوید میں مجھے کمی نظر آ رہی تھی, وہ الحمدللہ ہم نے ریکارڈنگ کرائی ہے. میں نے آج دیکھا ہے 1 لاکھ سے اوپر لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اللہ کی وجہ سے. ماشاءاللہ. تو اس میں بھی پگڑی بڑے اچھے طریقے سے, یہ جتنے نعت خان ہیں نا خوبصورت خوبصورت پگڑیاں باندھ, ہم سے بھی خوبصورت لوگ باندھتے ہیں, وہ آپ دیکھیں وہ باندھتے ہوئے ویڈیو ہزاروں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. ہمیں آپ مجبور نہ کریں. کتنی نیند یا اونگ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں بعض اوقات فجر کی نماز کے انتظار کے اندر یعنی اونگتے تھے, اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے, غافل ہو کے اگر کوئی نہ سوئے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ یعنی پیٹھ والا حصہ جمع ہوا ہو, اور اس دوران اگر کوئی یوں اونگتا ہے, ایون اس پہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے, ٹرین میں بیٹھے ہوئے یا مسجد میں بیٹھے ہوئے, تو وہ غافل ہو کے نہیں سو رہا. اس طرح اگر کوئی کھڑے کھڑے سو جائے اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ کھڑے ہو کے کبھی غافل ہو کے نہیں سوئے گا. جی. غافل ہو کے سوئے گا تو دھڑام میں تھلے آ جائے گا, گر جائے گا. تو جو تھلے آ جائے نا وہ غافل ہو کے سویا تو وضو دوبارہ کرے. جڑ تھلے آنے تو بچ جائے. سمجھے صاحب. رمضان میں عموماً ہوتا ہے نا جی, سحری کے بعد وہ علماء درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں, وہ بڑی مشکل سے 10-15 منٹ گزرتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اعتکاف بیٹھنا پڑ جائے پھر تشامت آ جائے. جو بخاری مسلم پہ امت کے اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا, دہلوی رحمہ اللہ کا ذکر کرنا کافی, اور کیا شیعہ اس دعوے میں شامل نہیں, یا ان کو امت سمجھنا ہی نہیں جاتا؟ نہیں, امت کیوں نہیں ہے. ہم نے جب بھی بات کی میں نے کہا ہے کہ کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. جی. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے. تو اہل سنت کی امت جو ہے وہ اجماع کر رہی ہے, عمل کر رہی ہے, تو لگتے وشکار ہی ہے نا. لک وشکار کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے سرانے والی سائڈ کے اوپر سر رکھ لے, چاہے ٹانگیں ادھر لے آئے سر ادھر لے جائے, کمر اس کی درمیان میں ہی رہے گی. تو ایک بندہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا, دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے نا, لک وشکار. ہاں, لک وشکار ہی ہے نا. ٹھیک. تو حنفی عمل کر رہے ہیں, آپ رفع دین کی حدیثیں پیش کریں گے, اضطراب کہہ دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے. تو باقی یہ کہ اکثر احادیث جو ہے نا جی ان کے اوپر تو اتفاق رائے پایا جاتا ہے, اخلاقیات کے اوپر, معاملات کے اوپر. ایون میرا تو کلپ ہے سنی شیعہ کی نماز بھی ایک ہے. وہ جو اختلافات ہیں وہ دونوں رائے اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں, مضبوط روایتیں, ہاتھ چھوڑ کے بھی ثابت ہے, ہاتھ باندھ کے بھی ثابت. ٹھیک. تو اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے, جو اتفاقی چیزیں ہیں. بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ شیعہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں, میں نے تو جتنی کتابیں ان کی پڑھی ہیں, یعنی سنیوں کی پڑھنے کے بعد ان کی پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو وہ تو زیادہ تر حوالے انہوں نے بخاری مسلم اور انہی کتابوں کے دیے ہوتے ہیں. صحیح. ان کے پاس تو اپنے ذخیرہ حدیث میں کئی احادیث ایسی ہیں جو موجود ہی نہیں ہیں. مثلا یہ جو حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں, وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا. یہ حدیث مستدرک الحاکم سے ہی وہ پیش کرتے ہیں, ان کے پاس یہ حدیث موجود نہیں ہے.
ٹھیک اگر ہے کوئی شیعہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں ہے سند کے ساتھ پیش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہی وہ روایتیں لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو, ٹھیک. جزاک اللہ. جس جانور کی ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے وہ زخم کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ نہیں, نکیل تو بنیادی لیڈ ہے نا, وہ اس میں بھی نہیں آتا, جس کو کہتے ہیں آپ یعنی تخلیق بگاڑنے میں بھی نہیں آتا. ٹھیک. عورت کی اگر ناک چھدا ہو تو تخلیق بگاڑنے میں آتا ہے, نہیں. اور کان میں چھدے ہوں. بالکل صحیح. صحیح مسلم میں ہے نا کہ جب چندے کی اپیل کی گئی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار دی تھی, تو اس کا مطلب ہے عورتیں کان چھدواتی تھی. عورت کا کان چھدوانا تخلیق بدلنا ہے, لیکن ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس کی اجازت ہے آرائش کی. صحیح. اس طریقے سے جانوروں کی نکیل بھی اس میں شامل ہے. جزاک اللہ. ایک بھائی کے اوپر قرض اور اس نے حج ادا کیا ہے, کیا اس کا حج صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, دنیا میں ہر کام قرض کے ذریعے تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل آپ قسطوں پہ لیتے ہیں وہ بھی قرض ہی ہے, کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی قرض ہے, حج بھی ہو جائے گا اگر آپ اتار سکتے ہیں. ٹھیک. یکمشت اتنے پیسے جوڑتے جوڑتے تو حج 1 لاکھ اور مہنگا ہو جائے گا. اس کی بجائے آج کمیٹی ڈالے 3-4 لاکھ کا حج کریں. اگر آپ 3-4 لاکھ جوڑتے رہے تو 10 سال چاہیے ایک بندے کو, عام آدمی کو, ادو تک 5 لاکھ کا حج ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے حج فوراً کر لیں. ٹھیک. زیور بیچنا پڑے, ادھار اٹھانا پڑے, فوراً کریں اگر آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. علی جی یہ سوال. عثمان بھائی سموسے لے آئے ہیں, سموسوں کا وقفہ کر لیں. جزاک. ٹھیک ہو گیا جی. اور پہلے بڑا تھی کیمرہ بند کرو. ہاں جی جناب, سموسوں اور چائے کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھی سوال ہے, مرغیوں کے پنجے پکاتے ہیں, کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی, جب تک ان پنجوں کے فضائل ڈاکٹر بیان نہیں کرتے تھے نا, اس وقت تک تو یہ پنجے حرام سمجھے جاتے تھے, اور یہ یعنی کوڑوں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے. جی. کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ. جب سے ڈاکٹروں نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں, اب یہ پنجے بکتے ہیں. صحیح. تو بکتے ہیں تو ظاہر حلال ہی ہیں, مسلمان بیچ رہے ہیں, خریدنے والے بھی ہیں. یہ اصل میں طبرانی میں ایک جعلی روایت ہے کہ جی وہ بکری کے جو مطلب وہ یہ چیزیں, آنکھیں اس کی, وہ انتڑیاں اور اوجڑی اور بس اس طرح کی ساری چیزیں, وہ 7 چیزیں گنوائی ہیں, یہ جو ہے حرام ہے. یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے, سنن کبری البیہقی میں ہے, اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے, کذاب, روایت ہی جعلی ہے, جعلی صاحب. اور لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر. شرم کا, وہ آپ کے سامنے بلکہ وہ کرامت ہوئی تھی, ان کو بھی ایک حنفی بھائی نے بھیج دی. میں کہ اڑے مکتبہ شاملہ کٹنا کاٹ کے, تو جناب جب دکھائی تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ تو روایتی جعلی ہے, امام بھائی نے خود لکھا ہوا تھا. پھر جواب آیا تو انہوں تسی واپس بھیجا. نہیں, انہیں رجوع کر لو نا کہ جی میں نہیں, رجوع نہیں کرنا. وہ ادنو تے رجوع کیتا ہے نا, انہوں مولوی ال بھی رجوع کرے. ٹھیک. انہوں کہا میں سیدھا ہو گیا ہوں, تینوں رجوع کر لگا تیرے ہوتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, ادھر تے بھی رجوع کرے نا, فیس ٹو فیس جا کہا تھا میں. ہاں جی, کیا بات ہے. کیونکہ شیطان نہ بنے جناب, رجوع کریں بھی اور کروائیں بھی. جزاک. عورت تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کر سکتی ہے کیا؟ کر سکتی ہے جی, عورت مسواک بھی کر سکتی ہے. عورت کے بارے میں سوال زیادہ پوچھے جاتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتی؟ ٹھیک. اگر اس میں جرت ہے کرنے کی, یہ نہ خون دیکھ کے مطلب وہ آدمی میں چھری چھوڑ دیں. جی ہاں, ویسے تو آج کل ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ خامدوں کے ٹکڑے کر کے تو وہ ہنڈیا میں بھی پکا رہی ہیں, ایسے بھی خبریں آئی ہیں. اس قسم کی کوئی عورت ہے تو وہ کر لے گی, باقی ظاہر ہر عورت تو نہیں. اس کے بلکہ مرد کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے جو پہلی بار ذبح کرتا ہے. جی ہاں. جی جناب, عید الاضحیٰ پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے جو عید پڑھ کر واپس آ کر قربانی کے گوشت کے ساتھ افطار کرتے تھے؟ ہاں, وہ جو بخاری میں ملتا ہے وہ روزہ نہیں اس کو کہا جاتا, بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹی عید پہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جایا کرتے تھے, اور نمکین عید یعنی بڑی عید کے اوپر خالی پیٹ جاتے تھے, اور قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت سے ناشتہ کرتے تھے. ٹھیک. تو اس کو منی روزہ کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے وہ منی روزہ جو ہے وہ 10-11 بجے ختم ہو جاتا ہوگا, جی, کیونکہ پہلا جانور ہی آپ کا قربان ہوتا ہوگا. ہمارا جانور اگر شام کو جا کے یا اگلے دن قربان ہوا ہے تو اسی طرح ڈھل ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک مستحب ہے, اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک. کیا ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ ایام تشریق کی تکبیرات ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام اور فرشتہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت پڑھتے رہے ہو؟ اس سلسلے میں قیامت تک کے لیے قائم کیا؟ واللہ عالم, تکبیرات نبی علیہ السلام نے تو تعلیم فرمائی ہے. میرا اس کے اوپر کلپ بھی آ چکا ہوا ہے, میں نے مجلس کے اندر بھی بیان کیا تھا. یہ جو 9 ذی الحجہ کے روزے کے اوپر جو ہے کلپ, اس میں میں نے بتایا تھا کہ سنن کبری البیہقی کے اندر, صحیح ابن حبان میں, باقی کتابوں میں, اور خصوصاً المصنف ابن ابی شیبہ میں تکبیرات 3 قسم کی ملتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ.
سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب ثابت ہے. صحیح. باقی اس کی ظاہر ہے کوئی دیکھیں تاریخ میں لوگ فوراً گھس جاتے ہیں یار تاریخ کچھ بھی ہو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اے ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا، اس سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ شیطان نے آ کے بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوشش کی اور انہوں نے اس کو کنکریاں ماری، اس جگہ پہ جمرات بن گئے. دین واٹ؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے وہاں کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہوگا، یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے. تو لوگ وہ اس انٹرسٹ میں پڑ جاتے ہیں یہ کیا ہویا سی یار جو کچھ ہویا ہے نا وہ ایب ہے، ایڈی پرانی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں یار ابا جی کو پرانی جی کتاب ہے، پاکستان بننے تو پہلے تھی. سارے تواڈے ابیاں نے بھی 10 ابے بننے تو پہلے دیا کتاب نازل ہوئی جی 1400 سال، انہوں بھی کدے کھول کے دیکھ لو. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور مجھے اگلے دن ایک کرنل صاحب ملے، وہ پوری فیملی ریورٹ ہوئی لیکچرز دیکھ کے، تو مجھے بتانے لگے، کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے دادا ابو کے پاس ایک پرانی سی کتاب ہوتی تھی بہشتی زیور، اس میں سے کھول کے مسئلے بتایا کرتے تھے. کہتے قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کتابیں ہوتی ہیں. تو سب میں یہ جو بار بار کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور آج دیکھا ہے نا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اسلام پہ اتنا اچھا وقت کبھی بھی نہیں آیا جو آج آیا کہ ایک ٹچ کے اوپر حدیثیں موجود ہیں. جی آپ علماء کو حدیث پوچھیں نا جناب، آج پوچھیں شاید ہفتے تک نہ نکال سکیں، اور ایک بچہ جو ہے نا اسلام 360 سے آپ کو فوراً نکال کے بتا دے گا. تو یہ تو بڑا مبارک دور اسلام پہ آیا نا. تو اللہ کا فضل ہے، اس چیز کو اویل کریں، بڑا اچھا دور ہے الحمدللہ. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کے بارے میں کوئی حکمت ہے؟ حکمت تو بہت سارے واقعات بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں کہ بیان کیے جائیں چونکہ وہ بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک. حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے صحیح مسلم میں کہ اونٹ کا گوشت کھا کے جو ہے وہ وضو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، بس حکم ہے، اس کو حکم کے طور پہ لیں. جزاک. قرآن اور باقی الہامی کتابوں پر جو چیز کامن ہے اس کا ذکر کر دیں، اور قرآن کا مقصد اور باقی کتابوں کا مقصد بتا دیں. ایک ہی مقصد ہے، سورۃ الاعلیٰ میں آیا نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ ہے، بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے ابراہیم کے صحیفے ہو یا موسیٰ علیہ السلام. قرآن کا اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے نا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے تو وہ ہے انسان کی ہدایت. بس ٹھیک. یہ اس کا ہے عنوان ہے اس کتاب کا. اور آپ دیکھیں یہ سٹارٹ میں بھی ہدی للمتقین ہدی للناس، تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسانیت کی ہدایت. قرآن آپ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا، ٹھیک. اریگیشن کے طریقے بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ سے انسان نے لرن کی ہیں چیزیں. قرآن کا مقصد یہ تھا کہ جس سے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائے. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، اگر ایک بیولوجی کی کتاب ہے اس میں بیولوجی ڈسکس ہوگی نا، جی. فزکس کے لیے آپ دوسری کتاب کھولیں گے. قرآن انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے اخلاقی اقدار بہتر ہوں، وہ معاشرے میں اچھا پرفارم کرے، ایک خاندانی نظام کس طرح وجود میں آئے اور اس کے لیے کیا کیا اوبلیگیشنز ہوں مرد و عورت کی، یہ چیزیں ہیں یعنی قرآن کا ٹاپک. اور دنیا میں جتنے مورل لاز ہیں نا، یہ چیلنج کی بات ہے، وہ کسی الہامی کتاب سے نکلے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی الہامی کتاب نے. انسان تو کبھی بھی مرد بنائیں گے اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے، عورتیں اپنی مرضی کا بنائیں گے. یہ جتنے بھی قوانین ہیں نا، مورل لاز، لوگوں کی ویلفیئر کے لاز، ان کا تانا بانا کسی الہامی کتاب سے جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخلاقیات، انسان کو اللہ نے سکھانی ہے نا، ٹھیک. ورنہ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. اور دیکھ لینا پریکٹیکلی جانور تو بنا دیے نا، عورتوں کے کپڑے اتروا دیے نا یورپ میں اور امریکہ میں، کموڈٹی بنا کے پیش کیا ہے نا. پاکستان بننے سے پہلے آپ ذرا امریکہ کی اور یورپ کی فلمیں دیکھیں تو عورتوں نے یہاں تک ان کے کپڑے بھی پورے ہوتے ہیں، اوپر بھی انہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہوتی ہے اور سارا کچھ. تو ان 100 سالوں میں انہوں نے کام ڈالا ہے نا ان کے ساتھ، اور اب ان کو احساس ہو گیا، لیکن اب ان کے قابو سے باہر ہے. صحیح. ٹھیک ہو. اسی لیے تو عورتیں زیادہ 65% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں، مرد 35% ہیں. جی. مرد 35% ہیں اور عورتیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتی ہیں اس بات میں کہ اسلام میں ان کی سیکیورٹی ہے. حقیقت بات ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. اگر ایک کمپنی پاکستان میں اور اس کمپنی کا کسی باہر کی کمپنی سے رابطہ ہے اور پاکستانی کمپنی ورکرز رکھتی ہے، کام کرتی ہے، اور باہر کی کمپنی سے پیسے
مثال کے طور پر 1,00,000 روپے یا 50,000 روپے اس کمپنی کے ملازم کو دیتی ہے, تو وہ 50,000 یا لاکھ روپیہ اس میں سے آدھے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور آدھے آگے ملازم کو دے دیتی ہے. کیا یہ ان کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے نا, بتا دینا اس کو, اس سے ایگریمنٹ کروا لیں کہ ہم آپ کو لاکھ روپے میں بھرتی کر رہے ہیں لیکن 50,000 ہم آپ کا لیں گے, 50,000 آپ کو دیں گے. اگر وہ ایگری کر جائے پھر تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر نہیں کرے تو پھر نہیں ٹھیک. ان کو بتانا ضروری ورنہ غرر ہو جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہو. کیا کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہو؟ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے, لیکن جن اوقات میں عام نماز منع ہے ان میں جنازہ بھی بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے, یہ حدیث میں ملتا ہے. لیکن اگر آ جائے تو پڑھ سکیں, ٹھیک. کیونکہ جنازے میں سجدہ تو ہوتا نہیں ہے نا, تو سجدے والی نماز منع کی گئی ہے 3 اوقات کے اندر. سورج نکلتے وقت, سینٹر میں پہنچے, اور غروب ہوتے وقت. بخاری مسلم میں موجود ہے مسئلہ 30 میرا اس کے اوقات میں. اور ان اوقات میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, باقی اذکار کر سکتے ہیں. تو چونکہ جنازے کی نماز میں یعنی ایک طرح کی دعا ہی ہوتی ہے نا, رکوع سجود تو ہوتے نہیں ہیں, لہٰذا کوئی ایسا کافروں کی مشابہت لازم نہیں آتی ہے. ٹھیک, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ 3 اوقات میں یعنی یہ شیطان کی پوجا کی جاتی تھی نا سورج کی, تو منع کیا گیا ٹھیک پوجا سے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خوبصورت آواز نکال کر قرات سے منع کیا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو منافقین کی اکثریت قاریوں میں جو اس قسم کی آوازیں نکالتے ہیں, صحیح, اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نکال نہیں سکتے. بخاری میں حدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن ترنم سے نہ پڑھے. نبی علیہ السلام خود ترنم سے قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یعنی ترنم سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر نبی کی قرات سنتا ہے جب وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. سبحان. ٹھیک ہے, تو ترنم سے پڑھیں. کاریوں میں اس لیے کہا گیا کہ جو طرزیں لگاتے ہیں نا, تو وہ ماشاءاللہ قرآن میں جو غضب کی آیات ہیں اس میں بھی سبحان اللہ کہلوا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کی تھیم کو تو فالو کر نہیں رہے ہوتے, وہ طرزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لوگ ابھی عموماً جو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کو سونا پڑتا ہے, سونا بڑا طرز ہے. جی, تو وہ یہ ایک پہلو ہے نا طرز. قرآن کے الفاظ بھی تو سمجھ آنے چاہیے, توڑنے موڑنے تو نہیں چاہیے, ورنہ تو یعنی وہ حرام ہے نا قرآن کو اس طرح. قرآن میں تو حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا ہے. ٹھیک. تو یہ توڑ موڑ کے تو نہیں قرآن کو پڑھنا. قبرستان جا کر قبر کے پاس کس طرف کھڑا ہو کر دعا کی جانے کی سنت طریقہ ہے؟ قبرستان میں آپ قبر کے اوپر یعنی جب جاتے ہیں نا تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے چہرے کی طرف آ کے کھڑے ہوں, اور آپ یعنی اس کی قبر کی طرف منہ کر کے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں 10 حدیثیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے جو تھے وہاں پہ دفن لوگ, ان کے اوپر ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کی ہے. اس میں آپ قبر والے سے تو نہیں مانگ رہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں. جی. اور ایک دعا کا ایک پروٹوکول ہے کہ قبلہ رخ ہوا جائے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ہم کئی دعاؤں کے لیے قبلہ رخ نہیں ہوتے ہیں. یعنی بندہ جب کھانے بیٹھتا ہے تو قبلہ رخ تو نہیں ہوتا نا. ٹائلٹ میں جاتے ہوئے پہلے قبلہ رخ ہو کے دعا تو نہیں مانگتا نا. صحیح. وہ تو جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. بے شک. تو اگر سامنے آگے کر لے تب بھی ٹھیک ہے, سرانے کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہے. ٹھیک. کوئی اس میں مانعت نہیں سوالے سے, لیکن اللہ سے ہی مانگنا ہے. الصلاۃ مراج المومنین, کیا یہ حدیث ہے؟ الصلاۃ مراج المومن, کیا یہ حدیث ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث تو کوئی نہیں ہے, یہ کوئی میں کمزور سی کوئی روایت ہی کہیں سے نکالی ہوئی ہے انہوں نے. باقی یہ بات ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو معراج پہ تحفہ ملا ہے نمازوں کا. صحیح مسلم میں بخاری دونوں میں موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2, معراج میں نبی علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی. جی. دیکھنا ثابت نہیں, ملاقات ثابت ہے. بالکل صحیح. اور اس میں گفتگو بھی ہوئی تھی. صحیح. آپ نے اور میں نے جب اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں نا وہ جی جب آپ نے اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو نماز پڑھیں, اور جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھیں. لیکن اس صورت میں قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو, ورنہ کیا ہے. تو اس اعتبار سے تو واقعی مومن کی معراج نماز ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, ملاقات ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ بات ٹھیک ہے, حدیث ہو یا نہ ہو, بات ٹھیک ہے. جب مؤذن اور اقامت والا رکھا ہو ریگولر تو کسی اور کو اذان یا اقامت کہنے کے لیے اجازت لینا پڑے گی؟ رکھا وہی غلط ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, مستدل حاکم میں بھی ہے, امام حاکم نے امام زابی نے مسلم کی شرط پہ اسے صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنا مؤذن اس شخص کو رکھو جو اس کی اجرت نہ لے. تو یقیناً یہ اجرت پہ ہی رکھا ہوگا نا. جی تو یہ مؤذن کو اجرت پہ نہ رکھا کریں, مسجد کی صفائی والا اجرت پہ رکھ لیں, پیرلل میں اس کو ریکویسٹ کریں کہ وہ اذان بھی دے دیا کریں اور اذان اوپن چھوڑیں. ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جو اذان دے وہ اقامت کہے, لیکن وہ ضعیف ہے. مسئلہ 50 میرا اذان کے احکامات کے اوپر ریکارڈڈ ہے. اذان کوئی بھی دے سکتا ہے جس کو دینی آتی ہو, داڑھی ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو امامت کے لیے بھی داڑھی شرط نہیں, قرآن آنا چاہیے. تو کیونکہ صحیح مسلم میں 4 شرائط بیان ہوئی ہے نا جی امامت کی, یعنی وہ قرآن کا علم سب زیادہ, پھر سنت کا, اس کے بعد ہجرت جس نے پہلے کی, اس کے بعد جو عمر میں بڑھے. فقہ حنفی میں 1-2 اور بھی لیکن وہ اس کیمرے کی متقاضی نہیں ہے. وہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں یہ کون سی ہیں. فقہ حنفی میں مزید جو شرائط ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر بزرگوں سے کہیں آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ کے پیچھے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, چیک کرتے ہیں آپ نے وہ شرائط پائی جاتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. علی بھی سوال ہے, کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بارے میں بتا دیں, اور بینک میں کریڈٹ کارڈ کے شعبے میں نوکری کرنا اور لوگوں کو کارڈ بنوانے کے لیے کرنا سب غلط ہے جی. کریڈٹ کارڈ اگر کوئی بندہ لیتا ہے اور وہ سود لگنے سے پہلے بھی پیسے جمع کروا دیتا ہے, تب بھی وہ ایگری تو کر گیا نا سودی سسٹم کے اوپر. اور ہم نے دیکھا ہے لوگ پھنستے ہیں, تھیندے تھی جاندے نے, پھر بچے. صحیح. آخری سوال ہے بھی. شکر الحمدللہ, جلدی کرو. اللہ ہمیں کیوں مشکلات میں ڈالتا ہے؟ کیونکہ ہمارا امتحان لیا جائے. بڑا مشکل سوال کیتا جی. یقیناً صحیح. مشکلات میں ڈالتا ہے. قرآن میں حکم ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے تمہیں, تھوڑے سے خوف سے, جان اور مال میں نقصان سے, صحت میں نقصان سے. پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. اگر تکلیفیں نہ آنی ہوتی نا تو پیغمبروں پہ نہ آتی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف نبیوں پہ آتی ہیں, صحیح. اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. سبحان. تو یہ لہٰذا یہ جو آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں نا اسپیکر کہ جی اللہ کے راستے پہ آؤ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ نہیں ہوتا. وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا آخرت میں. دنیا میں ٹھیک ہی ہوگا کہ تکلیفیں آئیں گی, آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو تمہیں قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا. تو جب وہ کوئی علم حاصل کرے گا دین کے راستے میں, اس میں تکلیف آئے گی تو وہ دیکھے گا یار مجھ سے تو, میں تو اربوں سے بہتر ہوں. میں ابھی بھی کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے, کیونکہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں توحید نہیں ہے. سبحان. جو کہتا نا نہیں میرے پلے کوئی شے بھی نہیں ہے, اس کے پلے صرف کلمہ ہونا, تو وہ بن وہ صحیح حدیث ہے نا. وہ قیامت والے دن ایک پلڑے میں میزان اس کے اتنی زیادہ, وہ صحیح حدیث ہے, رکھے جائیں گے گناہ, اور دوسری طرف ایک پرچی جس پہ کلمہ ہوگا. اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کلمہ پھر کلمہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی اللہ لا الہ الا کرتے رہے, قبروں کو بھی مانگتے رہے. وہ والا کلمہ نہیں, وہ تو کلمہ ہے ہی نہیں نا. کلمہ واقعی پھر پریکٹیکلی وہ کلمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی سوالات واٹس ایپ کے ذریعے آپ گروپس میں بھیجتے رہیں, جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے ایفرٹس کی وجہ سے ہمارے پاس یعنی ایک ورسٹیلٹی اس حوالے سے اویلیبل ہو جاتی ہے, ورنہ ایک بندہ بیٹھ کے سوچے سوال تو وہ کبھی نہیں یعنی بنا سکتا. اتنے ہزاروں دماغوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں. واٹس ایپ گروپس میں شیئر کروائیں ہمارے ابرار بھائی کو, غلام محی الدین بھائی کو, یوسف بھائی کو, فرحان بھائی کو, اور انشاءاللہ تعالی معظم بھائی کو, تو وہ ہم تک پہنچ جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ وہ مجالس میں, ابھی تو یہ کافی پرانے سوالات تھے تو کیوں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.